والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جس طریقے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے احکامات نازل فرمائے دین کی شکل میں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس دین کی اور احکامات کو اور اس دین کو اپنی زندگی میں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی زندگی میں لانے کے لیے محنت بھی عطا فرمائے، اور اس محنت کا طریقہ بھی انبیاء علیہم الصلاۃ اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذریعے سے متعین کر کے ہمیں عطا فرمائے۔ ہم سب کام کرنے والوں کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے تمام کام کو اور کام کے طریقے کو حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے نہج پر اور ان کی سیرت پر پیش کرنا، اس لیے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ امت صرف اور صرف حضرات صحابہ پر جمع ہو سکتی ہے، یہ امت صرف حضرات صحابہ پر جمع ہو سکتی ہے۔ ان کی ہر چیز اور ان کا ہر عمل، چاہے عبادت ہو، چاہے دعوت ہو، اور چاہے اللہ کے راستے کا نفر ہو، خروج ہو، یا پھر مقامی اعمال ہو، خواہ مسجد کو آباد کرنا ہو، یہ ساری چیزوں کے اندر حضرات صحابہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کے اندر حضرات صحابہ کے اول سے لے کے آخر تک زندگی کے ہر مرحلے، ہر شعبے میں ان کی محنت اور طریقۂ محنت کو بیان فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں، کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے اس امت کی اور ہر طبقے کی، ہر فرد کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، تزکیے کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام تر فتنوں سے حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے مساجد کو متعین کر کے ہمیں عطا فرمایا۔ قیامت تک امت کے اوپر ایسے فتنے آئیں گے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، جیسے لڑی کے ٹوٹ جانے پر موتیاں گرنے لگتی ہیں، یا چٹائی کی رسی ٹوٹنے پر تنکے بکھرنے لگتے ہیں تسلسل کے ساتھ، ایسے امت پر حالات آئیں گے، فتنے آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علاج یہ بتایا کہ عموم کو لازم پکڑنا اور جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہنا، اور پھر ان دونوں کو حاصل کرنا ہے تو اس کا واحد راستہ ہے مساجد کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ مسجد کے اندر عموم کا بھی ملنا آسان ہے اور مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہنا بھی آسان ہے۔ دو بنیادی ماحول ہیں، ایک انسانوں کے بگڑنے کا اور ایک انسانوں کے بننے کا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں ماحول کو سیرت کی روشنی میں بڑی قوت سے سمجھایا کرتے تھے۔ بگڑنے کا ماحول صرف اور صرف ایک ہے، وہ بازار کا ماحول، جو غفلت کا ماحول ہے، برائیوں کا ماحول ہے، منکرات کا ماحول ہے، وہ شیطان کا اڈا ہے، شیطان کا اڈا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ تم بازار کے ماحول سے اور یہ جو پرانے کھنڈرات ہیں، قلعے ہیں، ان سے جب گزرا کرو تو قنوت نازلہ پڑھ لیا کرو، ورنہ تمہارے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ بڑے اہتمام سے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملفوظ کو لکھا ہے۔ کسی نے آ کے کہا تھا کہ میں ان علاقوں سے گزرا تو کہنے لگے مجھے بتاتے تو میں ان کے شرور و فتن سے بچنے کی دعا بدلا کہ جب یہاں سے گزرا کرو، حالانکہ کوئی رہائش نہیں، وہاں خالی پڑے ہوئے ہیں، کھنڈر بن چکے، یعنی وہاں جتنے گناہ ہوئے ہیں اس کی نحوست ایسی ہے کہ 100 سال بعد بھی کوئی وہاں سے گزر رہا ہوگا تو اس کے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے اگر وہ قنوت نازلہ پڑھے بغیر وہاں سے گزرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر اس کی مثال ملتی ہے۔ قوم سمود کی بستیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روتے ہوئے گزرو، گھبراتے ہوئے گزرو، اور پھر یہاں قیام نہ کرو اور یہاں کا پانی بھی استعمال نہ کرو، حتیٰ کہ اگر تم نے یہاں کے کنووں کے پانی کو آٹے اور کھانے پینے میں استعمال کیا ہے اسے بھی جانوروں کو کھلا دو۔ ہزاروں سال پہلے کوئی قوم کسی گناہ کی وجہ سے کسی بستی میں ہلاک ہوئی ہے، اس ہلاکت کے اثرات اس بستی میں اب تک ایسے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے اس بستی سے گزر۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان منکرات کے ماحول کے اثرات کتنے خطرناک۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو اس کے مقابلے میں امت کی تعلیم اور امت کی تربیت گاہ بنائے۔ اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں تو اس سے زیادہ سخت جملہ ملتا ہے کہ بازاری آدمی رنڈی عورت سے بدتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی بازار کا ہو کے رہ جاتا ہے اور اس کا مسجد سے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی تک تعلق نہیں رہتا، ایسا آدمی شیطان کے جماعت میں شامل ہو کر وہاں سے بازار سے پوری دنیا کے اندر جو فواحش اور منکرات پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے اس جماعت میں وہ شامل ہو کر متعدی مرض بن جاتا ہے۔ زنا کا اثر اپنی ذات تک رہتا ہے، چوری کا اثر اپنی ذات تک رہتا ہے، لیکن جو بازاری آدمی بن جاتا ہے تو وہ سارے کبائر اور صغائر کے پورے عالم میں پھیلانے والی شیطان کی جماعت کا ایک فرد بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بازاری آدمی وہ رنڈی عورت سے بدتر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہمیشہ بازار کے اور منکرات کے اڈوں سے نکالنے کی کوشش کی۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ کوئی آدمی اگر کسی ایک دن بازار میں اپنی ضرورت حاجت کی وجہ، جبکہ وہ نمازی ہے، 5 وقت کا نماز کی پابندی کرتا ہے، مسجد سے اس کا تعلق، لیکن ایک دن بھی اگر بازار میں 6 گھنٹے گزار رہا تو اس کے ذمہ لازم ہے اسی دن وہ 6 گھنٹے مسجد کو دے دے تاکہ وہ یقین اور ایمان درست ہو جائے جو بازار کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے وہاں رہو، لیکن وہاں رہنے کی وجہ سے ایمان خراب ہوا، یقین میں خرابی پیدا ہو تو اس کی اصلاح ہو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ 2.5 گھنٹے کیوں دینے، سوال ہی نہیں ہے 8 گھنٹے کیوں دینے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے لے کر مغرب تک تسلسل کے ساتھ ایمان کے حلقے، غیب کے حلقے، مغیبات کے تذکرے اپنی ذات سے خود فرما رہے ہیں حضرات صحابہ کو لے کر، تو ہماری کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر کے منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور پھر قیامت تک آنے والے فتنوں اور ان فتنوں کے علاج کے تذکرے آپ فرماتے رہے۔ حدیث کا حلقہ آپ نے لیا، غیب کا تذکرہ آپ فرما رہے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا اور آپ صرف ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے نیچے تشریف لائے اور ادا کرتے پھر منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے دوبارہ حدیث بیان کرنی شروع کر دی اور قیامت تک آنے والے اس امت کے اوپر حالات اور پھر اس سے بچاؤ کے راستے، فتنوں سے بچنے کے اسباب وہ بیان کیے، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے آپ نیچے تشریف لائے اور ادا کرتے ہی آپ دوبارہ منبر پہ تشریف فرما ہوئے، پھر آپ نے حدیثیں بیان کرنی شروع فرمائی یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو۔ مسلم شریف کی روایت، فجر سے لے کر کے مغرب تک آپ اپنی ذات سے غیب کے حلقے لے، قیامت تک آنے والے فتنے اور پھر ان سے حفاظت کے اسباب اور اعمال آپ اپنی امت کو تعلیم دے، اور اس کے ساتھ آپ نے پوری امت کو قیامت تک تعلیم دے دی کہ مساجد کے اندر کتنا وقت دینا چاہیے اور ان مساجد کے اندر بیٹھ کے کیا مذاکرے ہونے چاہیے۔ اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیان اور ملفوظ میں ملتا ہے کہ جو آدمی بازار سے آ کر
مسجد میں نماز پڑھے، چاہے جتنا چاہے خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایمان کے حلقوں میں نہیں بیٹھا اور واپس چلے گیا، پہلے سے زیادہ اسباب کا یقین لے کر کے لوٹے گا، پہلے سے زیادہ اسباب کا یقین لے کر کے واپس لوٹے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ اسی اسباب کے یقین کی وجہ سے اپنی نمازوں کو بگاڑے گا، اور پھر اتنی اس کی نماز بگڑے گی کہ یہ نماز اس کے لیے بد دعائیں دے۔ ہمارے اکثر فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے معاش، ایک مسلمان کے اہل و عیال پر اس کی اس نماز کی بد دعا سب سے زیادہ لگا کرتی ہے جو اس نے اسباب کے یقین کی وجہ سے بگاڑا، کسی اور کی بد دعا نہیں لگتی، سب سے زیادہ اس کے ان بدعمالیوں کا اثر پڑتا ہے، اور برے اعمال کے اس کے اسباب پر لعنتیں ہوتی ہیں جسے اس نے اسباب کے یقین کی وجہ سے بگاڑا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو بنیادی باتیں سکھلائی مسجدوں کی سطح پر، ایک تو امت کے لیے ایمان اور عقائد کو درست کرنے کے لیے ایمان کے حلقے قائم کرنا، غیب کے تذکرے کرنا، قیامت تک آنے والے حالات کے تذکرے، اور مسجد ہی کے ماحول میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی وحدانیت کو بولنا۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مسجدیں یہ اللہ سے تعلق قائم کرنے اور عقیدے کو پختہ سے پختہ تر بنانے کے یہ ماحول ہے اور یہ جگہ ہے۔ مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی بولتے وقت کسی بڑے صدر کا تصور نہ آ جائے، اگر کسی صدر کا تصور آ گیا تو فرماتے تھے کہ پھر اس کے اور کتے اور مچھر کے درمیان فرق نہیں ہونا چاہیے، اگر ہو گیا تو تمہارے ایمان میں فرق آ گیا، اللہ کے مقابلے میں ساری مخلوق تمہیں برابر نظر آنی چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع سے بھی غیب کے تذکرے فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک فرد کو لے کر کبھی جنت کے کبھی دوزخ کے تذکرے آپ فرما۔ ایک صحابی آ کر کہنے لگے کہ جنت کے اندر ایک درخت ہوگا جس سے جنتیوں کو تکلیف پہنچے گی، اور وہ درخت بیری کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے خار کی بیریوں میں جنتی لوگ مزے میں ہوں گے، اور ہر کانٹے کے بدلے اللہ رب العزت ایک پھل لگائیں گے، اور ہر پھل کے اندر 70 ذائقے ہوں گے، اور ہر ذائقہ دوسرے ذائقے سے جدا ہوگا۔ حیران ہو کر ان صاحب نے عرض کیا اس درخت کا سایہ کتنا وسیع ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک کوا 1 مہینے تک مسلسل اڑ کر اس سائے کے منتہا تک پہنچ نہیں سکتا۔ وہ صاحب کہنے لگے اس کا تنا کتنا وسیع اور چوڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک جوان اونٹ چلتے ہوئے بوڑھا ہو جائے اور پھر چلتے چلتے ہلاکت کے قریب ہو جائے، اتنا لمبا چل کر اس ایک درخت کے اس تنے کے ایک چکر کاٹنے سے وہ عاجز، اس درخت کا جو تنا ہوگا اس کا ایک چکر بھی وہ کاٹ نہیں سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ذات سے مسجد نبوی کے اندر ایک فرد کو لے کر جنت اور جنت کی نعمتیں اور ایک درخت، اس کا سایہ اور اس کے پھل، اس کے تذکرے آپ فرما۔ اور اللہ رب العزت نے مسجدوں کو کتنی تربیت کے اعتبار سے مساجد کے اندر کیا تاثیر رکھی ہے، اس کے لیے آپ دیکھیں گے دور نبوت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غرض سے سخت دل اور پتھر دل لوگوں کو مسجد کے ماحول میں ٹھہرانے کا اہتمام فرمایا۔ آپ نہیں دیکھ سکتے ایسے سخت دل اور پتھر دل کسی اور راستے سے نرم ہوئے اور دین میں داخلے کا ان کے اندر داعیہ پیدا ہوا۔ ایک ہی عمل ملے گا کہ انہیں محض مسجد میں ٹھہرا دیا گیا۔ قبیلے ثقیف کے لوگ اس کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کلمہ پڑھنا تو چاہتے تھے، لیکن ان کی شرطیں تھی کہ وہ فرائض اسلام ادا نہیں کریں گے۔ انہوں نے صاف انکار کیا، بلکہ انہوں نے یہاں تک درخواست کی کہ ہم 1 سال تک بت پرستی بھی چھوڑنا نہیں چاہتے، 1 سال کیا مہلت دیں۔ آپ نے صرف 1 مہینے کا موقع دیا، پھر زکوٰۃ سے صاف انکار کیا، اور رمضان کے روزوں سے انکار کیا، اور جہاد سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو نرم کرنے کے پیش نظر مسجد میں خیمہ لگا کر انہیں صرف ٹھہرایا کہ انہیں مسجد میں ٹھہراؤ بس۔ اب مسجد کے اندر 24 گھنٹے اعمال ہو، حضرات صحابہ ان اعمال میں مشغول ہیں، اور ان اعمال کے درمیان یہ قبیلے ثقیف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ چند دن رمضان کے گزرے اور انہوں نے رمضان کے روزے خود بخود رکھنے شروع کر، نمازیں شروع کر، دین کے سارے فرائض کو انجام دینے کے لیے اندر سے طبیعتیں آمادہ ہو گئیں۔ یہ صرف مسجد کے ماحول کا اثر تھا اور کوئی اس کے علاوہ اثر نہیں۔
آپ نے اس کے علاوہ کوئی کوشش کی؟ روایت میں کہیں نہیں ملتا کہ اس کے علاوہ آپ نے ان پر کوئی سختی کی ہو، جبر کیا ہو، یا انہیں الگ سے کوئی نصیحتیں کی ہوں، کچھ نہیں ملتا۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب انہوں نے اتنے سخت شرائط لگا کر ایمان میں داخلے کی، آپ سے بات کی، تو آپ نے ان کے جواب میں کچھ نہیں فرمایا، آپ نے ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ مسجد میں خیمہ لگایا اور صرف انہیں مسجد میں ٹھہرانے کا آپ نے اہتمام کیا۔ معلوم یہ قیامت تک اس قسم کے وہ مسلمان تو کلمہ گو ہیں اور توحید کا اقرار کر چکے ہیں، لیکن اس دین کو ناقابل عمل سمجھتے ہیں اور فرائض اسلام پر آمادہ نہیں ہیں، ان کا علاج واحد سیرت کی روشنی میں یہ ہے کہ آپ کسی طرح بس خوشامد کر کے انہیں مسجد کے چار دیواری میں تھوڑا یا زیادہ وقت لانے کی کوشش کریں۔ فرشتوں کے پروں کے اثر سے اور مسجد کے اس ماحول سے، ایمان اور علم کے حلقوں سے ان کے دل کی سختی کو اللہ تعالیٰ نرمی سے بدلے، وہ اندر سے آمادہ ہو جائیں گے تمام فرائض اسلام کو انجام دینے۔ بعض ایسے تھے جنہوں نے یہ طے کیا ماحول سے متاثر ہو کر کہ ہمیں اللہ کے نبی کا کلام بھی سننا نہیں، کلام سننے سے بھی انہیں وحشت اور نفرت، اور جانے انجانے میں نبی کا کلام ہمارے کان اور کان کے بعد دل تک نہ اتر جائے، اس کے لیے ظاہری تدبیر یہ اختیار کی کہ اپنے کان میں روئی لگا کر پہنچے۔ ایک طرف سارے کفار مکہ اور ان کے سارے چودھری مل کر کے طفیل بن عمرو دوسی کو ایسا ورغلا رہے کہ انہوں نے طے کر لیا دل سے گہرائی سے کہ نبی کی بات غلطی سے بھی نہیں سننی۔ ایک طرف یہ ساری کوشش باہر کی، اور دوسری طرف جیسے وہ حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کے شریف کے اندر نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتے اور سنتے ہیں، ان کے دل میں یہ بات فوراً پیدا ہوتی کہ مجھے ان کی بات سننی چاہیے، اگر بات حق ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے، اگر غلط ہے تو اس کو انکار کرتے ہیں۔ یہ داعیہ مسجد میں قدم رکھتے ان کے اندر پیدا ہوا ہے، وہاں ظاہری اور کوئی شکل نہیں، کوئی سبب نہیں۔ چنانچہ وہ اپنے کان سے روئی کو نکالتے ہیں، نبی کا کلام سنتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں، اور نبی کے پیچھے پیچھے جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ کی یہ جو باتیں ہیں اس کے اندر داخل ہونا، اسے مجھے اپنانا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو، اور وہیں کھڑے کھڑے ہو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے دین میں داخل، اور داعی بن کر گئے، اور 15 سال کی محنت کے نتیجے میں تقریباً 80 گھرانے ان کی برکت سے دین میں داخل ہوئے، جس میں امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسا آج بھی طبقہ موجود ہے جو علماء سے، دینداروں سے اور دین سے متنفر ہیں، وہ سننا تک نہیں چاہتے، دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ان کا علاج بھی دور نبوت کے ذریعے ہمیں معلوم ہو گیا کہ انہیں صرف مسجد میں لانے کی دیر ہے، آپ مسجد میں لے آؤ، مسجد میں آنے جانے کا سلسلہ قائم کرو۔ مساجد کے تعلق کی وجہ سے، مساجد کے تعلق کی وجہ سے کس طرح باہر کے فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ آپ غور کریں گے، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب واقعہ آیت صاحبہ میں لکھا کہ ایک نوجوان دور فاروقی میں انتہائی مسجد سے تعلق والا، اور حضرت عمر کا بھی بڑا چہیتا، ہر وقت مسجد میں، اعمال میں، عبادت میں، صرف اپنے والدین کی خدمت کے لیے مسجد سے باہر نکلتا، راستے میں ایک بدکار عورت کا مکان اور گھر پڑتا تھا، اور وہ پوری کوشش کرتی تھی اس نوجوان کو گمراہ کرنے کی۔ ایک مرتبہ یہ نوجوان بہک گیا اور عورت آگے آگے اور یہ نوجوان پیچھے پیچھے، آپ اندازہ لگائیں کیسا زمانہ، اور یہ نوجوان کتنا بہترین نوجوان، مسجد سے ہر وقت تعلق رکھنے والا۔ صرف راستے چلتے وقت ایک بدکار عورت نے ذرا سی کوشش کر لی اور یہ نوجوان ہدایت سے گمراہی کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ گھر میں داخل ہو گئی عورت اور یہ نوجوان گھر میں پیچھے پیچھے داخل ہو گیا۔ داخل ہوتے اس نوجوان کو ایک آیت یاد آئی، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ اس آیت کی یاد آنے کی دیری اور وہ نوجوان بے ہوش ہو کے گر گئے، وہ خاتون گھبرا گئی، اپنے خادمہ کو لگا کر اس نوجوان کو سہارا دے کے رات کی اندھیری میں اس کے گھر کے دروازے پہ چھوڑ کے واپس آئے۔ گھر والے سارے پریشان کہ نوجوان کہاں ہے، تلاش کرنے کے لیے گھر کا دروازہ جب کھولا تو دیکھا وہ دروازے پہ لے کر اندر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، پوچھا کیا گزری، اس نے سارا واقعہ سنایا۔ باپ نے پوچھا کہ کون سی آیت یاد آئی، اس نے وہی آیت دہرائی، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ اس آیت کے پڑھتے ہی وہ نوجوان بے ہوش ہوا، اس مرتبہ ایسا بے ہوش ہوا کہ اسی میں اس کی روح پرواز کر۔ رات کا وقت تھا، رات ہی میں گھر والوں نے اسے غسل دیا، کفن دیا، نماز جنازہ پڑھ کر اسے دفنا کر واپس آئے۔ صبح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے قبر پہ تشریف لے گئے اور قبر کے
پاس کھڑے ہو کر کے انہوں نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جن لوگوں کو اللہ کے دربار اور اللہ کے حضور میں پیشگاہ ہر وقت خوف اور ڈر رہا کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں 2 جنتوں کا وعدہ ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے یہ آیت پڑھ رہے ہیں، اور قبر کے اندر سے آواز آ رہی امیر المومنین اللہ رب العزت نے وہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرمائیں، امیر المومنین اللہ نے وہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرمائیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایسے خیر القرون کا زمانہ اور خصوصاً فاروقی دور اور ایسا نوجوان جو ہر وقت مسجد میں رہنے والا، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر جانے پر اسے شیطان خواتین کے ذریعے سے بہکا سکتا ہے، تو پھر اس شخص کے گمراہی کا کیا ٹھکانہ جس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس سے دوسری بھی رہبری مل گئی کہ ایسا آدمی اگر گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے تو اس کی حفاظت اب اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں سوائے مسجد کے اعمال، تو اس کا مسجد سے تعلق کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے اس فتنے سے حفاظت کا راستہ بنا، قیامت تک کے لیے راستہ دے دیا گیا اس امت کے ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت کر۔ اس لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ساری کوشش اس بات کی کرتے تھے کہ انہیں مسجد کے ماحول میں ایک ایک کو لے کر کے آئے۔ سارے صحابہ کے گشتوں کا یہ خلاصہ ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اہتمام سے لکھا ہے کہ جس طرح دن میں گشت اور ملاقاتیں صحابہ کیا کرتے تھے، رات کے وقت میں بھی کرتے تھے، اور رات کے وقت میں ایسے ایسے جگہوں میں چلے جاتے تھے جو دن میں نظر نہیں آتے، برائیوں کے اڈوں میں، شراب خانوں میں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں آبادی کے عمل خود باہر نکل کے کیا کرتے، خود باہر نکل کے اپنے خادم کے ساتھ رات کے وقت نکل گئے۔ ایک روایت میں کہ ساتھ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، دیکھا کہ ایک بڈھا ہے، اس کو ایک باندھی شراب پلا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سلام نہیں کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں لی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دروازے سے نہیں بلکہ پچھواڑے سے اندر داخل ہو۔ اس بڑے میاں نے، حضرت عمر نے فرمایا کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے، حکم توڑ رہے۔ اس بڑے میاں نے کہا آپ نے 4 حکم توڑا، 4 برے کام آپ کر رہے، بنا اجازت کے آئے، سلام کے بغیر آئے، اور سامنے سے آنے کے بجائے پچھواڑے سے آئے، اور اس کے علاوہ ایک مسلمان کے عیب کی آپ جو ہے تجسس کر رہے۔ یہ سنتے ہی واپس آ گئے، یہ سنتے ہی واپس۔ لمبا وقت گزرا، بڑے میاں اندر آئے، مشورے میں بیٹھے، مجلس میں بیٹھے۔ جب تخلیہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قریب بلا کر کے یہ کہا کہ میں نے تمہارا کبھی کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو وہ بڑے میاں نے کہا کہ میں نے بھی اس کے بعد سے کبھی شراب پہ ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رات کے وقت میں اپنے خلافت کے زمانے میں گشت کرنا، یہ اصل سنتیں ہیں۔ اس لیے آبادی کے عمل کے اندر 2 بنیادی عمل، ایک ایمان کا اور تعلیم کا حلقہ ہے، اور دوسرے دعوت اور تشکیل کا حلقہ ہے۔ یہ 2 بنیادی حلقے، اور پھر باہر ملاقاتوں کے ذریعے سے ہر فرد امت کو مسجد کے ماحول میں لانا، ہر طبقے کو لے کر کے آنا۔ اور یہ محنت دن میں بھی ہے اور یہ محنت رات میں بھی ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جسمانی علاج کے لیے ڈسپینسریاں اور ہسپتال 24 گھنٹے کھلے ہوئے، نہ جانے کس کو کب کسی قسم کی ایمرجنسی پیش آ جائے، اس کے لیے دواخانے، ہسپتال کھولے ہوئے ہیں، لیکن ہر آن ہر لمحے شیطان کی طرف سے امت کے ایمان اور عقائد اور ان کے اعمال پر ڈاکے ڈالے جا رہے، اور ان کی روحانی اعتبار سے حالت بگڑتی جا رہی، لیکن ان کی تربیت کے لیے یہ روحانی ہسپتال یعنی یہ مساجد یہ بند پڑے ہوئے۔ اس سے بڑا خسارہ اور کچھ نہیں۔ یہ اس امت کے لیے بہت بڑا حادثہ اور عالمیہ ہے کہ اس امت کے تمام افراد نے، خواص نے اور عوام نے اور علماء نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مسجدیں صرف اور صرف 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کے لیے۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، اس دھوکے سے اس امت کو نکالنا اس کام کا بنیادی مقصد۔ یہ مسجدیں صرف 5 وقت کی نماز کے لیے ہرگز نہیں ہیں، بلکہ مساجد بقول حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ 2 بنیادی مسجدیں وجود میں آئی اس امت کے اندر، 2 بنیادی مسجدیں وجود میں آئی اس روئے زمین پر، ایک بیت اللہ شریف اور دوسرا مسجد النبوی۔ اور دونوں کا خلاصہ کیا ہے؟ فرماتے تھے کہ اللہ کی عبادت کے ذریعے اللہ کے خزانے سے لینے کا مرکز حرم محترم اور بیت اللہ شریف، عبادات کے ذریعے سے اللہ کے خزانے سے لینے کا مرکز وہ بیت اللہ شریف حرم محترم، اور اس کو دعوت کے راستے سے متعدی بنا کر پورے عالم میں اس بات کو پھیلانے کا مرکز مسجد النبوی۔ یہ ان دونوں مراکز کی بنیادی وجہ، ان کے وجود میں آنے کا بنیادی سبب۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے
مسجد کے اندر حضرات صحابہ کیا کیا اعمال کیا کرتے تھے، اس کا ذکر حیات صحابہ میں کیا۔ اس لیے ہماری بہت بنیادی ذمہ داری اس بات کا یقین کامل اور اس بات کا پورا انشراح ہو۔ بلکہ حضرت مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ملک، مال، حکومت کے حوالے کر کے نہیں گئے، بلکہ اس امت کو مسجد اور اعمال مسجد کے حوالے کر کے گئے۔ اور بہت قوت سے یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں دوبارہ ان مسجدوں کے اندر وہ مشورے اور وہ علم کے، ایمان کے، ذکر کے حلقے اور پھر وہ جماعت بندیاں اور پورے عالم کے اندر دین پھیلانے کے مشورے اور وہ چہل پہل اور وہ کارگزاریاں، روانگیاں شروع ہو جائیں جو دور نبوت میں مسجد النبوی کے اندر ہوا کرتے تھے۔ بار بار مولانا یوسف علی اپنے بیانات کے اندر اس کا تذکرہ فرماتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ ان مسجدوں کے اندر وہ سارے اعمال دعوت زندہ ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور دور صحابہ کے اندر، اس لیے کہ مساجد ہی اصل امت کی تعلیم کا، تربیت کا اور ان کے عقیدے کے درستگی کا بنیادی معیار۔ یہ بات تو حضرات صحابہ اچھی طریقے سے سمجھ چکے تھے، اس لیے حضرات صحابہ الگ الگ مسلمانوں کے حالات کو معلوم نہیں کرتے تھے، بلکہ کسی علاقے کے مسلمانوں کے عقیدوں اور ان کے معاملات اور معاشرہ اور ان کی عبادت اور ان کی سنتوں کو اور ان کے پورے دین کو ٹٹولنا، سمجھنا چاہتے، پرکھنا چاہتے تو ایک ہی سوال کرتے، مسجد کا کیا حال؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام پہنچ کر ابن معاویہ کندی سے بس ایک ہی سوال کیا، تمہاری مسجدوں کا کیا حال؟ ہرگز نماز کے بارے میں سوال کرنا مقصود نہیں تھا۔ خیر القرون کا زمانہ، منافق کی ہمت نہیں، مجال نہیں کہ وہ با جماعت نماز کو چھوڑ کے پیچھے رہ جائے۔ اس لیے حضرت عمر نے خود اس کی وضاحت کی کہ میرا خیال یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھنے آتے ہوں گے، نماز سے کوئی انکار نہیں، کوئی اشکال نہیں۔ آج 5 وقت کی نماز ہی پر سب مطمئن ہیں، اور حضرات صحابہ صرف اور صرف 5 وقت کی نماز سے مساجد کے بھرنے پر وہ غمگین رہتے ہیں۔ آج کے مسلمان اور کام کرنے والے مسجدیں 100% 5 وقت کی نمازوں سے مصلیوں سے بھری ہوئی ہے، اسی سے اور حضرات صحابہ 5 وقت نماز میں مساجد کے بھر جانے سے کبھی مطمئن نہیں، ہمیشہ غمگین اور پریشان۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ لوگ آتے ہوں گے، نماز ضرور پڑھتے ہوں گے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اگر اپنی جان پہچان کے لوگ ہوتے تو ان کے ساتھ بیٹھا کرتے، ورنہ اٹھ کر کے چلے جاتے۔ ابن معاویہ کندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں امیر المومنین، ہماری ان مساجد کے اندر بے شمار حلقے لگتے ہیں جس کے اندر یہ آنے والے نمازی اہتمام کے ساتھ بیٹھے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ خیر پر رہو گے جب تک تمہاری مساجد کے اندر یہ سلسلے، اس لیے ہماری پہلی اور بنیادی ذمہ داری اپنی مساجد کو مسجد النبوی کے طرز پر لانا ہے۔ بقول مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے مسجد النبوی بمنزل ماں کے ہے، دنیا بھر کی قیامت تک کی ساری مسجدیں یہ بمنزل بیٹیوں کے، اور اس کام کا بنیادی مقصد ان تمام مساجد کو اعمال کے اعتبار سے مسجد النبوی کے نقشے پر لانا، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصد، ہر فرد امت کا تعلق مسجد سے اور مسجد کے اعمال سے براہ راست قائم ہے، اور پھر 2 اعتبار سے مسجد سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، ایک اپنے ایمان اور عقیدوں کے اعتبار سے اور دوسرے مسائل کے اعتبار سے۔ اس لیے گشت کر کے، محنت کر کے، ملاقاتیں کر کے جب مسجد میں لایا جائے تو انہیں غسلہ کر کے اور ضرورت پڑے وضو کرا کر کے اور پھر ضرورت پڑے کپڑے بدلوا کر اہتمام کے ساتھ نماز ادا کروانا، یہ فرائض کو زندہ کرنے کی محنت ہے۔ دور نبوت میں آپ دیکھیں گے جو بھی باہر سے آتا سب سے پہلے فریضہ ادا کرتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ایک صاحب کلمہ پڑھ چکے اور پھر مسجد میں داخل ہونے لگے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر باہر تشریف لے گئے اور معانقہ کیا اور خوشخبری سنائی کہ ہمیں پہلے سے معلوم ہو گیا کہ تم کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو چکے۔ یہ سنتے ہی وہ کہنے لگے کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ اب سب سے پہلا فریضہ نماز ہے، لیکن مجھے وضو نہیں آتی، آپ مجھے وضو سکھا دیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر سب سے پہلے وضو سیکھنا، کیا کرنا؟ وضو سیکھنا۔ واصلہ بن اسفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے مدینہ طیبہ میں، دیکھا کوئی بھی مرد مدینے میں نہیں ہے، سب کے سب نماز میں مسجد النبوی میں مجتمع ہے، چنانچہ وہ سیدھے مسجد پہنچ کے سب سے پہلے انہوں نے نماز ادا کی۔ اس لیے بنیادی ذمہ داری، نماز سے فارغ ہو گئے، اب اس کے بعد ان کو ان حلقوں سے گزارنا، ایمان کے حلقوں میں بٹھانا ہے اور انہیں دعوت دے کر کے
دینی ذہن بنانا، دین کے منافع سمجھانا، ان کی تشکیل کرنی، اور وقت زیادہ ہے تو ان کا کلمہ بھی سنیں گے، وضو بھی صحیح کرائیں گے، اور نماز کا ڈھانچہ اور نماز کے اندر کی دعائیں، سورتیں، اتحیات، دعائے قنوت، اور اس کے علاوہ بھی جو بنیادی نماز سے متعلق چیزیں ہیں وہ بھی ہم سکھلائیں۔ ایسے تمام بنیادی مسائل کو سکھلانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، جسے وہ اللہ کے راستے میں نکل کر وہ سیکھ چکے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ بنیادی چیزیں ہم نہیں سکھلائیں گے، یہ سکھلانا صرف علماء کا کام نہیں۔ آپ وضو سکھلا سکتے ہیں، وضو کے اندر کے 4 فرض آپ سکھلائیں گے، وضو کے اندر کی سنتیں آپ سکھلائیں گے، جس طرح آپ جماعتوں میں جا کر اپنے 10 ساتھی کو سکھلاتے ہیں۔ یہ چیزیں بدیہی ہیں، ضروریات دین میں سے، اسے آپ مختلف صحبتوں میں رہ کر، قرآنوں سے اور بعض مرتبہ علماء سے سیکھ کر اپنے عمل کو درست کر چکے ہیں۔ یہ ان تمام مسائل کے حل میں آپ کو اپنی ذات سے لگانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ نماز کے اندر باہر کے فرائض ہمارے اکثر ساتھی جانتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے وہ خود سکھلائیں۔ نماز کی سنت یہ سکھلائیں، نماز کے اندر کے الحمد شریف 4 سورتیں یہ سکھلائیں۔ ہاں، اس کے آگے جو باریک چیزیں ہیں وہ ہم علماء اکرام کے حوالے کریں۔ اگر علماء موجود ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء اکرام سے درخواست ہے کہ وہ حضرات بھی اپنا قیمتی وقت مسجد کو دیں، تاکہ امت کی جہالت کا علاج ہو جائے۔ ہم جتنی چاہیں دوسرے طریقوں سے امت کی تعلیم کا اہتمام اور انتظام کرتے رہیں، ان تعلیمات کا اور ان کی افادیت کا ہمیں پورا اقرار ہے، کہیں سے کہیں تک کوئی انکار نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی ہمیں انکار نہیں ہے، کلی طور پر اعتراف ہے، یہ سارا تعلیمی نظام، اس کے فوائد یہ محدود ہیں، امت کے مخصوص طبقے تک اس کا فائدہ پہنچتا ہے، ورنہ امت کا 90-95% ہماری اس تعلیمی نظام کے ذریعے علم حاصل کرنے سے محروم۔ اس لیے علماء کرام جہاں مدارس کا نظام لے کر کے چل رہے ہیں، ان سے خصوصی درخواست ہے ان تمام تعلیمی نظام کو برقرار رکھتے ہوئے، اہتمام کرتے ہوئے، مخصوص وقت نکال کر مسجد میں امت کے ہر فرد کو تعلیم دینے کا اہتمام فرمائے۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات فرمایا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ شیخ الحدیث حضرات ایسے قسم کے لوگ اپنے درس بخاری کو چھوڑ دیں اور اتحیات کی تعلیم دینے لگیں، یہ ہم نہیں چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح بخاری کے درس کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر ہے، اس سے کم اہمیت اتحیات کی تعلیم کی مسجد کی سطح پر نہیں ہونی چاہیے۔ بات سمجھنے کی بہت گہری بات ہے۔ جس طرح بخاری کے درس کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہے، اسی طریقے سے اتحیات کی تعلیم مسجد کی سطح میں بیٹھ کر ایک عام سے عام آدمی کو اتحیات کی تعلیم دینے میں، اتحیات کی تعلیم کی اہمیت بھی ہمارے دلوں کے اندر اس سے کم اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی ہے کہ آپ منبر پہ تشریف فرما ہو کر کے ایک اتحیات کی تعلیم دے رہے ہیں۔ موطا امام مالک کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ تشریف فرما ہو کر ایک کو اتحیات کی تعلیم دے رہے ہیں۔ دیکھو کیا کریں، اتحیات کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس لیے اس کام کا بنیادی مقصد کہ ہر مسجد مدرسہ بنے اور ہر عالم معلم بنے۔ بے شمار علماء ہیں، بے شمار علماء کا طبقہ ہے جو مدرسوں کے اندر تعلیمی سلسلے لے کر نہیں چل رہے، یہاں تک کہ مکاتب سے بھی جڑے ہوئے نہیں، یہاں تک کہ امامت بھی نہیں، اپنا کوئی بھی سلسلہ ان کا ہے۔ ایسے حضرات بھی اگر اپنا کچھ قیمتی وقت مسجدوں کو دے دیں اور امت کے عام طبقے کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ان کے عقائد کی فکر کر لیں اور ان کو ضروری مسائل سکھلا دیں اور عملی طور پر اپنی صحبت میں رکھ کر یہ موٹے موٹے مسئلے، تو امت کے عام طبقوں کے اندر سے جہالت 100% ختم ہو، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں، امت کی جہالت کا کوئی علاج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سب سے اعلیٰ معیاری تعلیم ہے، قیامت تک کے لیے آپ کی تعلیم ہی نمونہ ہے۔ آپ کی تعلیم سے بڑھ کر کوئی تعلیم قیامت تک نہیں آ سکتی، کوئی تعلیم مؤثر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرما گئے یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس امت کے تمام طبقات کی تعلیم کے لیے اور تربیت کے لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں علماء نے، محدثین نے اور قطب ابدال اولیاء اللہ نے، سب نے مل کر کے ہر دور میں، ہر زمانے میں تعلیم کے لیے جتنے طریقے اختیار کیے گئے اور تربیت کے لیے جتنے طریقے اختیار کیے، ان سب کے اندر وہ نور، تربیت، تزکیہ نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کے ایک ادب کے اندر۔ اس کے اندر کیوں کہ یہ استنجا کا ادب اللہ کے نبی کی ذات سے براہ راست جڑا ہوا منسوب،
اور وہ سارے طریقے اپنے تجربے کے. اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرما کر گئے کہ حوادث زمانے نے تعلیمی سلسلے کو مسجدوں میں باہر نکالا. جس لیے امام بخاری نے بڑی قوت کے ساتھ کتاب العلم یہ عنوان قائم کیا کہ علم کے حلقے اور مسئلے مسائل سیکھنے سکھانے اور فتویٰ اور استفتاء کے سلسلے بھی مسجد کے اندر ہونے چاہیے. یہی اصل سنت ہے. باب ذکر العلم والفتیہ فی المسجد. اس لیے مسجد کے اندر یہ بنیادی ہماری ذمہ داری ہے اور ہر ایک سے اس کی درخواست کہ اپنی صحبت میں رکھ کر بغیر کتاب کے بغیر نصاب کے محض عملی طور پر امت کو تعلیم دیں. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا. کوئی کسی بھی وقت آ جاتا اور کوئی بھی بنیادی اسے مسائل سیکھنا ہوتی, کوئی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو, اللہ کے نبی اپنی صحبت میں براہ راست اسے تعلیم دیں. ایک بکری چرانے والا, اونٹ چرانے والا, چرواہا, وہ بھی اپنا حصہ علم کا مسجد سے آ کر روزانہ لے لیا کرتا تھا. مسجد میں آ کر علم سیکھنے میں چرواہے کی ذمہ داری, چرانے کی ذمہ داری مانع اور رکاوٹ نہیں بنتی. اب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد پہنچ گئے, اپنے اونٹوں کو جلدی سے باڑ میں باندھ کر کے اور پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرما. حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث ہمیں سنائی, بڑی قیمتی حدیث. وہ یہ کہ جو آدمی وضو کرے اچھی طریقے سے اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں جس دروازے چاہے داخل ہو جائے. ایک چرواہے کی برکت سے یہ دعا پوری امت کو قیامت تک کے لیے ملے. اور مسلم شریف کے روایت کی شکل میں مسلم شریف کے اندر روایت کی شکل میں چیزا مچھیرا ہے, سمندر میں ہے, دریا میں ہے, مچھلیاں پکڑ رہا ہے, اسے فکر ہے مجھے نماز پڑھنی, اس لیے اس کے اندر تلاش اور جستجو کہ مجھے اپنے نماز اور نماز کے لیے وضو اور وضو کے لیے پانی کے بارے میں معلومات کرنی. وہ سیدھے مسجد آ کے ادھر ادھر نہیں جاتا, نہ مایوس ہو رہا کہ میں کہاں جاؤں, میرے بس کی تو بات نہیں. تو سب کا راستہ کھلا آ کر پوچھتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے هو الطهور ماؤه والحل میتته. 2 مسئلے بیان کر دے, پوچھنے ایک مسئلے کے لیے آئے. اللہ کے نے فرمایا کہ پانی پاک ہے, اس کو پی سکتے ہیں, وضو کر سکتے ہیں, غسل کر سکتے ہیں, طہارت کے سارے کام لے سکتے ہیں. اور دوسرا آپ کو کھانے پینے کی بھی ضرورت پڑتی, تو بطور شفقت کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی مچھلیاں بھی حلال ہیں, اس کی مچھلیاں بھی حلال. جنگل میں ایک آدمی شکار کھیل رہا, وہ بھی آ کے مسئلہ پوچھ رہا, مجھے بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے اور کپڑے کم ہوتے ہیں, کیا میں ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ ایک دیہاتی سیدھا سادہ آ کر کہتا ہے مجھے اللہ کے نبی نماز کا وقت سیکھنا ہے, آپ نماز کا وقت مجھے سکھلائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں 2 دن دینا پڑے گا, میرے ساتھ رکنا پڑے گا, ٹھہرنا پڑے گا, میں 2 دن کے اندر تمہیں نماز کے اوقات کی تعلیم دوں. کہ اللہ کے نبی اپنی فراست سے سمجھ گئے کہ یہ کسی بھی دوسری شکل سے اپنی ضرورت کا علم سیکھ نہیں سکتا, نہ کتاب کی شکل میں نہ قولی شکل میں. ایک ہی راستہ کہ فعلی طور پر عملی طور پر اس کو نماز کے اوقات کی تعلیم دی. اور قیامت تک علماء کرام مفتیان کرام کو اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دے دی, کس طرح مسجد میں رکھ کر عام سے عام آدمی کو ایسے اہم مسائل کی تعلیم عملی طور پر دینا چاہیے. یہ بھی اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلایا. چنانچہ 2 دن جب ٹھہرے تو پہلا دن آیا, 5 نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں پڑھ کے دکھلائی. دوسرا دن 5 نمازیں آخر وقت. یہ نماز کی تعلیم اور درس چل رہا بغیر بولے سنے, اور وہ صاحب نماز میں شریک. 2 دن گزر گئے, آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ طالب علم, کہاں ہے وہ بڑے میاں جو نماز کے اوقات سیکھنے کے لیے آئے؟ آپ نے فرمایا یہ نماز کے اوقات جائیے. 2 دن کے اندر نماز کی ساری تعلیم دے کے انہیں فارغ کر. عام ماحول, عام مزاج. حضرات صاحب ملکوں میں جاتے, اس کا بھی مقصد ہوتا ہے جا کے ملکوں کے اندر وزیر ہے, ملکوں کے اندر حاکم ہے, ملکوں کے اندر مختلف ذمہ داریاں ہیں, اس سب کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ وہاں والوں کی تعلیم اور وہاں والوں کی تربیت مسجد کی سطح میں ایسی کرتے تھے جس طرح وہ اللہ کے نبی کی صحبت میں مسجد النبوی میں تربیت حاصل کر کے. سلمان فارسی مدائن شہر کے گورنر ہیں, لیکن گورنری کے کاموں سے فارغ ہوتے ہی روایت میں آتا سیدھے مسجد جاتا. کہاں جاتا؟ دور نبوت میں اور دور خلافت میں ایک گورنر کے لیے مسجد میں جا کر تعلیم دینے کے لیے کوئی چیز مانے نہیں ہو, گورنر ہی مانے نہیں. اسی وقت محنت شروع ہو گئی. 1000 کے قریب مجمع مسجد میں جمع ہو گیا. اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سب کو سورہ یوسف کی تعلیم دے رہے ہیں. کس کی تعلیم؟ سورہ یوسف کی تعلیم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں
وزیر معلم بھی ہیں اور وزارت کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچ جاتے ہیں اور پہنچ کر دیکھا کہ وہاں کچھ طلبہ موجود ہیں اور دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں. اب ہر ایک کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تعلیم دی. ایک تابعی کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے پوچھتے کہ تمہاری آیت کہاں پہنچی, جہاں میں نشان لگاتا یا جہاں میں ان کو بتاتا اگلی آیت سکھلا, اور فرماتے لئی خیر مما طلعت علیہ الشمس, لو یہ ایک آیت لے لو, یہ آیت تمہارے لیے آسمان زمین سے زیادہ قیمتی. پھر اگلی آیت سکھلاتے, پھر فرماتے لئی خیر مما طلعت علیہ الشمس, کہ سورج کی کرنیں جن چیزوں پر پڑ رہی ہیں ان سب سے زیادہ افضل یہ ایک آیت. اس طرح وہ ایک آیت سکھلاتے, اس کی فضیلت بھی سناتے چلے جاتے, یہاں تک کہ ایک سورت نہیں, ایک پارہ نہیں, بلکہ پورا قرآن پاک انہوں نے مجھے اسی طرح سکھلایا مسجد کے. اتنے بڑے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے علم کے محتاج مدینے والے. عمر فاروق بھی کہہ رہے مجھے ابن مسعود کے علم کی ضرورت, لیکن کوفہ والوں کی تعلیم کے غرض ان کو اللہ کے راستے پہ. یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ حاکم بنا کر اور معلم بنا کر بھیجا. حضرت انس بھی ساتھ میں گئے. واپس آئے, حضرت انس سے پوچھا کارگزاری جو لی وہ یہ کہ بتاؤ ابو موسیٰ اشعری کو کس حال میں چھوڑ کر. ابھی تو ہم مسجدوں پہ پوچھتے ہیں اور وہاں پر ایک ایک فرد کے بارے میں سوال ہے, ابھی تو ہم مسجد کے بارے میں پوچھتے ہیں. حضرات صحابہ کیا دونوں چیزوں کی کارگزاری. یہ فلاں صاحب تھے, ان کا کیا حال ہے اور ان کی کیا کارکردگی, مسجد کے اندر کیا محنتیں کر رہے ہیں اور مسجدوں کے حالات معلوم کیا کریں. تو پوچھا ابو موسیٰ اشعری کو کس حال میں چھوڑا, کیف ترکت الاشعری, میرا اشعری بھائی ابو موسیٰ اشعری کو کس حال میں چھوڑ کر آئے. تو حضرت انس فرمانے لگے ترکتہ وہو یعلم الناس القرآن, کہ وہ قرآن مجید کے لوگوں کو تعلیم دے رہے, میں اس حال میں انہیں چھوڑ کر. گورنری کے حالات نہیں معلوم کیے, کہ وہ تو ظاہر چیز ہے, انتظامی چیز ہے. اصل ان لوگوں کا ان ملکوں میں جانا, وہ وہاں والوں کی تعلیم تربیت اور ان کو جہالتوں سے نکالنا, اور اس کے لیے مسجد اور مسجد کے اعمال, اس کی یہ لوگ کتنی پابندی کر رہے, اس کی کارگزاری خلافت راشدہ میں نہیں جاتی. اس لیے ہماری بہت بنیادی ذمہ داری 24 گھنٹے اپنی مساجد کا نظام قائم کرنا ہے. دن کا بھی سلسلہ ہے, رات کا بھی سلسلہ ہے. ایک طبقہ تو ایسا ہر مسجد میں تیار ہو جائے جو زیادہ سے زیادہ وقت صحابہ کے نہج پر مسجد میں دینے والا بن جائے, جس کے اندر علماء بھی ہوں اور عام امت کے طبقے والے بھی. اور رات کا تو بہت اہم وقت ہے, خصوصاً جتنے بھی شہر کے علاقے ہیں اس کے اندر رات کے وقت میں جو محنت ہو سکتی ہے دن کے اندر اتنی محنت نہیں ہو سکتی. دن کی محنت سے رات کی محنت کم نہیں ہے. سارے نوجوان طبقے, مختلف قسم کے طبقے کے لوگ وہ سارے رات کے وقت میں ملتے ہیں. آپ جتنی چاہے محنت کر لیں, آپ جتنی چاہے محنت کر لیں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ میں رات میں بھی گشت کا سلسلہ رکھا. کس کا سلسلہ رکھا؟ منکرات سے روکنا یہ بھی امت کی حاجت ہے, اور کوئی بھوکا پیاسا ہے جا کر کے ان کی حاجت روائی یہ بھی امت کی حاجت. حضرت عمر سے دونوں گشت ثابت. امت کی ہر حاجت کو پورا, سب سے بڑی حاجت امت کو معروفات پر لانا, منکرات سے روکنا. اس سلسلے میں بھی حضرت عمر گشت کرتے ہوئے آپ کو مدینہ طیبہ میں رات میں ملیں گے. اور اسی طریقے سے کوئی بوڑھی عورت آئی ہے, اس کے بچے رو رہے بلک رہے پیاس اور بھوک کی وجہ سے, ان کی بھی حاجت ضرورت پوری کر رہے ہیں. اس غرض سے بھی گشت ہو رہا. گشت کسی فائدے سے خالی نہیں, امت کو نفع پہنچانا, دینی ہو دنیاوی. رات کے وقت میں بھی تعلیم کے سلسلے مسجد نبوی میں ایسے لگا کرتے تھے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں بصرہ سے آیا مدینہ طیبہ, تو عشاء کی نماز سے فارغ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہہ رہے بیٹھو بیٹھو, بیٹھ کر کے ہم تھوڑے سے مذاکرے کریں گے اور مسئلے مسائل کے تذکرے کریں گے. کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے مذاکرہ شروع کیا, مسائل کا مذاکرہ, علم کا مذاکرہ. کہتے ہیں کہ مذاکرہ چلتا رہا, اور دیکھتے دیکھتے فجر کی اذان کی آواز آنے لگی. کس کی آواز آئی؟ فجر کی اذان کی. یہ سارے واقعات حضرت مولانا یوسف نے حیات الصحابہ میں اہتمام سے نقل کی تاکہ ہمیں معلوم ہو اور قیامت تک معلوم ہمارا دستور کیا ہے اور ہمارا میدان ہمارا طریقہ کار کیا ہے اور ہم چاہتے کیا ہیں. اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ امت کی تعلیم, امت کی تربیت اور امت کی 100% اصلاح اور امت کی 100% تمام تر فتنوں سے حفاظت, اس کا دار و مدار اور اس کی بنیاد اور اساس صرف مسجد کا. ہماری ساری محنت کا خلاصہ, کوئی فرد اس امت کا ایسا نہ رہے جس کا تعلق مسجد سے قائم ہو. ہر جگہ پہنچنا ہے اور ہر حال میں پہنچنا ہے. مشغول سے مشغول ترین لوگوں سے ملاقات کرنی. یہ بھی غلط فہمی ہے کہ بھائی ملاقاتیں کریں گے لیکن جو فارغ لوگ ہیں ان سے کریں گے. پتہ نہیں کہاں سے یہ بات چلا دی.
حالانکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشغول ترین لوگ کاروبار کے موقع پر، جو کاروباری لوگ انتہائی مشغول ہیں، ان پر جا کے تعلیمی گشت کر رہے ہیں اور انہیں اٹھا کر کے لا رہے، تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی میراث وہاں مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے، ان پر گشت کیا حضرت عمر رضی اللہ۔ اب جو مسجد آ جائے اس کی 4 لائن کی تشکیل ہے اہتمام کے ساتھ۔ ایک تو اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے کی تشکیل انتہائی قوت کے ساتھ۔ اور دوسرے نمبر پہ مسجدوں کو 8-8 گھنٹے دے دیں، وہ کم وقت دے دے کوئی حرج کی بات نہیں، اب اس وقت کو متعین کر کے، نام متعین کر کے اہتمام سے وصولی جماعت جائے، چاہے وہ پرانا ساتھی ہو چاہے نئے ساتھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ایک صاحب اسلم نظر نہیں آئے فجر کی نماز میں، عمر ان کی وصولیہ بھی اور ان کی تشکیل اور ان کی فکر میں وہاں تک پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفقد فرما رہے فلاں صاحب نظر نہیں آ رہے، کیا بات؟ حتیٰ کہ خواتین ایک دوسرے سے پوچھ رہی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور ام سلمہ خاتون سے پوچھا، کیا بات ہے تمہارے شوہر نظر نہیں آ رہے؟ انہیں کیسے پتہ چل گیا؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک اور سہیلی ام سلمہ، ان سے پوچھ رہے کیا بات تمہارے شوہر مسجد میں نظر نہیں آ رہے؟ انہیں کیسے پتہ چلا؟ یعنی ام سلمہ کو اپنے شوہر حضرت طلحہ کے ذریعے معلوم ہوگی، تو معلوم ہی ہو مسجد کے سارے حالات آ کے سنا رہے، کون مسجد میں حاضر غیر حاضر، اس کے بھی تذکرے خواتین کے پاس موجود۔ تو انہوں نے کہا میں کیا کروں، میرے شوہر فلاں معرکے سے واپس بھاگ کر کے آ گئے۔ اب یہ جب بھی مسجد میں جاتے ہیں سب کے سب کہتے ہیں یا فرار ہے بھگوڑے ہے بھگوڑے، اس وجہ سے وہ گھر ہی بیٹھ گئے، وہ باہر نہیں نکلتے۔ اندازہ لگائی کیا ماحول گھر گھر، کیا خواتین کا کیا ماحول، ایک ایک چیز کی کارگزاری مکمل، بنیادی چیز۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ وصولیابی کی جماعت بنائی ہے، ان کو لے کر کے محنت کرنا۔ ایک آدمی بھی ہے تو سب سے پہلے محنت کرے اور محنت کر کے اپنے افراد تیار کرے اور تیار کر کے پھر اس کے بعد اپنی مکمل محنت کر کے واپس۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ایک آدمی میں کیا کروں، ایک آدمی آپ اپنا ساتھی تیار کرو، ایک آدمی آپ اپنی تیاری کرو۔ یہ بات نہیں کہ میں اکیلا ہوں تو میں کیا کروں، آپ کو بنے بنائی پوری مسجدوار جماعت ملے گی تبھی میں کام کروں گا۔ یہ عابدانہ مزاج ہے، اور محنت کر کے اپنی مسجدوار جماعت کو بنانا، اور پھر محنت کرنے والے، تشکیل کرنے والے، وصولی کرنے والے، آبادی کی محنت کرنے والے، اور ایک ایک فرد تک، ایک ایک طبقے تک جانے والے، یہ اصل داعی بنے کے حالات۔ اپنے افراد تیار کرو۔ یہ سوچ ہی غلط ہے کہ ہمیں مسجدوار جماعت بنی بنائی مل جائے اس میں کام کروں گا، اور اگر گیا مسجد خالی ہے کوئی بھی نہیں ہے تو میں کیا کروں، میں بھی بیٹھ گیا۔ یا بعض بڑی حکمت سے کام لیتے ہیں کہ اپنے ذمہ داروں سے ہفتہ واری مشورے کرتے، اور وہ ذمہ دار حضرات بھی ایسی نامناسب رائے دیں، ٹھیک ہے آپ میری مسجد میں آ جائیے۔ اس طرح 10 مسجد کے سارے ساتھی مضبوط اور سب کے سب ایک مسجد میں جڑ جاتے، اور ایک مسجد مضبوطی سے سارے کام کر رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ دوسری مسجدیں کمزور ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کمزور مسجد یہی والی جس میں سارے پرانے اکٹھے ہوئے بیٹھے، سب سے 1 نمبر کی کمزور مسجد وار جماعت وہ ہے جہاں سارے پرانے اکٹھے ہو چکے، کیونکہ یہ ان 9 مسجدوں کے کمزور ہونے کا ذریعہ یہی مسجد ہے۔ یہاں سے کمزوری 9 مسجد میں جا رہی ہے۔ ہر سمجھ میں نہیں آ رہی، آ رہی سمجھ، اللہ کرے سمجھ میں آئے۔ یہی مسجد ہے جہاں سے پوری کمزوری 9 کے 9 مسجدوں میں جا رہی ہے۔ اس نے پیداوار کی ساری مسجدوں میں کمزوری، گشت کمزور، ملاقاتیں کمزور، مشورے کمزور، اور پہلا گز دوسرا گز جماعتوں کا استقبال مشورہ، ساری کمزوری کی وجہ یہ مسجد ہے جہاں پر سارے پرانے اکٹھے ہو چکے۔ ہونا یہ چاہیے مضبوط مسجدوار جماعت وہ کہلاتی ہے کہ جہاں سے ایک پرانا ساتھی تیار کیا جائے، اور دیکھا گیا کہ قریب کی مسجد قابو میں نہیں آ رہی، دوسرے گشتوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے، 8 گھنٹے کی محنت کے نتیجے میں، تو اپنا ایک ساتھی تیار کر کے پھر اس کو اس مسجد میں طے کر دیا جائے، تعینات کر دیا جائے کہ اب آپ کو یہ محنت کا میدان دے دیا گیا، آپ کی مسجدوار جماعت کو آپ کو وہیں بنانا ہے، وہیں گشت کو وجود میں لانا ہے، پہلا گشت دوسرا گشت، وہیں پر مشورہ، وہیں پر تعلیم، اور وہیں سے سیروزہ کی جماعت، چلے کی 4 مہینے کی جماعت، اور مستورات کا سارا کام جمائے بغیر آپ کو دوبارہ ادھر واپس آنے کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ساتھیوں کو اٹھایا، خلفائے راشدین نے اسی بنیاد پر اٹھایا، اور پھر مسجدوں کے اندر مکاتب کی فکر کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی چوتھی تشکیل گھروں کے اندر تعلیم کے اعتبار سے، اور ہفتہ واری تعلیم میں شرکت کے اعتبار سے، اور اپنے گھر کے اندر مستورات کی جماعت کے استقبال کے اعتبار سے، اور پھر اللہ کے راستے میں مع مستورات نکلنے کے اعتبار سے، یہ چاروں اعتبار سے اس کی تشکیل ہمیں کرنا۔
تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہماری ایک بنیادی ذمہ داری کہ یہ ساری باتیں قابو میں آئے، وجود میں آئے، اس کے لیے اپنے مشورے کی پابندی کریں۔ اس لیے کہ مشورہ ایک ایسا عمل ہے کہ دور نبوت میں دین اور دنیا کی ساری خیر صرف اور صرف مشورے کے اندر ہمیں نظر آتی۔ دین اور دنیا کی ساری خیر جن اعمال نبوت میں ہمیں نظر آتی ہے، ان میں سے اہم ترین عمل یہ مشورے کا سلسلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی چھوٹی بات پیش آتی، حضرات صحابہ کو لے کر مشورہ فرما۔ صحابہ سے بڑھ کر مشورے کا اہتمام کرنے والا، مشورے کی پابندی کرنے والا کوئی طبقہ ہم نہیں دے گا۔ ایک تو مشورے میں پابندی، اس لیے مشورے کو نماز سے جوڑا، اس کے اندر بڑی ساری حکمت ہے۔ ایک تو بڑی حکمت ہے کہ مشورہ ایسی اہم چیز ہے جس طرح نماز اہم چیز، اور مشورے میں ایسی ہی پابندی کرنی جس طریقے سے نماز کے اندر پابندی کرنی، جس طرح نماز کے اندر پابندی۔ کوئی ساتھی ایسا مل سکتا ہے کہ جو ہفتے میں 5 دن کی نماز پڑھے 2 دن چھوڑ دے؟ اگر کوئی صاحب ہفتے میں 5 دن مشورے میں آ رہے 2 دن مشورے میں نہیں آ رہے، وہ ایسی ہے جس طرح 5 دن نماز میں شریک ہو گئے 2 دن غیر حاضر۔ جو اثر اس کا ہے وہی اثر اس کا پڑے۔ اور جس طرح مشورہ امت کے تمام طبقات کے لیے، جس طریقے سے نماز امت کے سارے طبقات کے لیے، ہر فرد امت وہ مسجد میں آئے اور ہر فرد امت مشورے نماز میں شریک، یہی حکم اور یہی حال ہمارے مشورے کا۔ اللہ نہ کرے ہمارے یہ سارے مشورے جو پوری امت سے متعلق ہے نماز کی طرح، یہ کئی کام کرنے والے 5 اور 10 افراد کے درمیان محدود ہو کے نہ رہے۔ اس سے بڑے خسارے کی کوئی بات نہیں۔ کامیاب ترین مشورہ وہ ہے جس کے اندر امت، اس محلے میں رہنے والے امت کا ہر طبقہ شرکت کرے، پابندی کے ساتھ۔ اور مشورے سے اگر کوئی آدمی غیر حاضر ہو رہا ہے تو اس سے بڑھ کر تبلیغ میں کوئی احتجاج نہیں۔ ہمارے حضرت بار بار فرماتے تبلیغ کے اندر احتجاج نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ احتجاج کی صرف ایک شکل ہے کہ اپنے روزانہ کا مشورہ، ہفتہ واری مشورے سے ایک پرانا ساتھی پیچھے بیٹھ گیا، اس سے بڑھ کر تبلیغ میں کوئی احتجاج نہیں۔ بلکہ میدان قتال اور میدان جہاد سے پیٹ پھیر کے آنے پر جو گناہ ملتا ہے اس سے زیادہ آپ کو یہاں پر گناہ ملے کہ آپ کے ایک فرد کے پیچھے ہٹنے پر نہ جانے کتنے کام کرنے والے افراد اور ساتھی اور طبقے کام سے پیچھے ہٹے۔ اس میں کوئی گنجائش کسی قیمت پر آپ مشورے سے پیچھے نہیں رہ سکتے۔ یہ اجتماعیت کا سب سے بنیادی سبب، وحدت فکر اور وحدت کلمہ کا سب سے یقینی سبب یہ مشورے کا سلسلہ۔ ساتھی اس وجہ سے مشورے چھوڑتے ہیں کہ میری رائے پر عمل نہیں کیا جا رہا، میری رائے کو نہیں مانا جا رہا، میرا لقمہ نہیں لیا گیا۔ آپ یہ رائے لی جائے نہ لی جائے، آپ کو اسی طرح مشورے میں بدستور حاضر رہنا، اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر حاضر کرنا اور نئے سے نئے ساتھیوں کو مشورے میں لانے کی فکر کرنا۔ جس طریقے سے لقمہ لے نہ لے امام صاحب، لیکن آپ کو نماز میں بدستور شریک ہی رہنا، ورنہ جس کو اپنی رائے پر اصرار ہو گیا اسے تو اس طرح جماعت، اس طرح اجتماعیت سے الگ ہونا پڑے گا جس طرح نماز کے اندر لقمہ دینے والے کو اصرار ہو گیا تو وہ اپنی نماز چھوڑ کر کے اسے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ یوں کہنے لگا کہ امام نے میرا لقمہ نہیں لیا، میں اس کے ساتھ رکوع نہیں کروں، میں اس کے ساتھ سجدہ نہیں کروں۔ ایسا آدمی نماز میں برقرار رہ سکتا ہے، نماز با جماعت میں شریک رہ سکتا ہے؟ اس کی نماز فاسد تھی اور اسے اجتماعیت سے الگ ہونا پڑے گا۔ اور اصرار اسی لیے ہوتا ہے کہ آدمی رائے کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ رائے آپ کا حق نہیں، نہ امیر کا حق ہے تو کام کا حق ہے۔ جس طرح لقمہ یہ نماز کا حق ہے، نہ امام کا حق ہے نہ مقتدی کا، رائے سے فارغ ہو۔ اس لیے ہماری پہلی بنیادی ذمہ ہے اپنے مشوروں کی پابندی اور اپنے مشوروں میں پوری امت کو لانے کا فکر اور اہتمام کرنا۔ ابھی تو پورا اہتمام ہے کہ مسجد پوری خالی ہو جائے تو ہم 5 آدمی بیٹھ جائیں۔ ابھی پورا اہتمام کس چیز کا ہے؟ انتظار ہوتا ہے، حالانکہ انتظار ہونا چاہیے کہ سب کے سب مشورے میں بیٹھ جائیں تب مشورہ شروع کریں۔ اب پورا انتظار رہتا ہے کہ پوری مسجد ہم 5-10 سے خالی ہو جائے، ہم 5-10 کو چھوڑ کے پوری مسجد مکمل خالی ہو جائے، ہم اپنا شروع کریں۔ یہی تنظیمی مزاج ہے اور کیا۔ ایک نئے آدمی کو آپ بٹھانا ہی نہیں چاہتے اپنے مشورے میں، جس طرح ایک نئے آدمی کو آپ نماز میں شریک کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو منافقین کو اپنے مشورے میں شریک فرما رہے۔ کس کو شریک فرما رہے؟ منافقین۔ اور ہم مومنین کو بھی شریک کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی منافقین کو شریک ہے، ہم مومنین کو بھی اپنے مشورے میں شریک کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے پہلی بنیادی چیز، اور پھر مشورے کی اطاعت پر اپنے آپ کو لانا۔ مشورے سے جو کام جس کو دے دیا جائے، اب پوری مسجد وار جماعت اس کی تنفیذ پر مجتمع ہو جائے، جڑ جائے، اس لیے کہ یہی چیز پوری دنیا سے یہودیت اور نصرانیت کے خاتمے کا یقینی سبب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے فرما گئی تھی
کہ جو بات میں تمہیں بتایا کروں کرنے کے لیے اسے فوراً کر گزرو، ورنہ یہود و نصارہ تمہارے گردنوں پر سوار ہو جائیں۔ کون سوار ہو جائیں؟ یہود و نصارہ تمہارے گردنوں پر سوار ہو۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز کل گزشتہ کی ساری محنت کی مکمل کارگزاری اور آئندہ کل کی سارے کام کے تقاضے ساتھیوں کو دینے چاہیے۔ کل ہفتہ واری گشت ہے، پہلا گشت ہے اس کا مشورہ، دوسرا گشت اس کا مشورہ، ہفتہ واری تعلیم ہے اس کا مشورہ، جتنے بھی اعمال کل 2 دن 4 دن کے بعد کے ان سب کا مشورہ بھی کر۔ جب ساتھی محنت کر کے آئیں گے تو مختصر وقت کے اندر مشورہ مکمل ہو جائے گا، اور اگر ساتھی محنت کیے بغیر آئیں گے تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو آدمی باہر سے محنت کرتے 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 کل گزشتہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مشورے میں آ رہا، وہ بطور داعی کے مشورے میں آ کے بیٹھ رہا، اس کو جگہ آگے ملے پیچھے ملے اور اس کی رائے سنی جائے نہ سنی جائے، اس کی رائے پر فیصلہ ہونا، اس کی کوئی فکر نہیں، وہ محنت کے نتیجے میں فکر اور فکر کے ساتھ جو دل کی فکر کے ساتھ مشورے میں بیٹھ گیا، اسی پر اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرما۔ اور اللہ نہ کرے جو آدمی باہر کی محنت کیے بغیر آ کے صرف مشورے ہی کی بنیاد پر بیٹھتا جا رہا ہے، تو یہ بطور عہدے دار کے بیٹھ رہا ہے، داعی کی پنے کی بنیاد پر نہیں بیٹھا۔ اسے یہ فکر ہوگی میری وہ جگہ ہے، اس جگہ پہ دوسرا نہ بیٹھ جائے، اسے یہ فکر ہوگی کہ میری رائے سنی جائے، مجھے بولنا ہی بولنا ہے۔ نہیں، مشورے میں بولنا تو کوئی کام ہی نہیں، کھلا جگہ بیٹھ جانا کوئی کام ہی نہیں ہمارے۔ یہ 2 قسم کے طبقے، باہر کی محنت کے ساتھ جو مشورے میں آ رہے وہ بطور داعی کے آ رہے، اور باہر کی محنت کیے بغیر آ کے صرف مشورہ، تو یہ بطور عہدے کے، اور چند دن باقی رہیں گے اس کے بعد چھوڑ دیں گے مشورہ، چند دن بیٹھیں گے مشورے کے بعد مشورہ بھی چھوڑ۔ اس لیے مشورے سے پہلے کی محنت، آپ 100% محنت چلاؤ، 100% مسلی، 100% ایمان والے مشورے میں آئے، اور آنے سے پہلے ان پر محنت کرتے ہوئے انہیں مشورے میں لانے کی کوشش۔ یہ پہلی بنیادی بات، یہی حکم اپنے روزانہ کا مشورہ ہے، یہی حال ہمارے ہفتہ واری مشوروں کا، تمام مشوروں کا یہی حال، مکمل اطاعت کے ساتھ چلو، اپنے تمام تر تقاضوں کو دبا دیں، جو بھی فیصلہ ہو جائے۔ ساری مسجد وال جماعت کے خلاف امیر نے ایک بات کا فیصلہ کر دیا، بس اس پر مطمئن ہو جانا، یہ سب سے بڑی تربیت کی علامت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ کے خلاف ایک فیصلہ کیا، وہ کیا فیصلہ تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کرنا ہے، کسی کی بھی رائے نہیں، سب کی طبیعت حضرت خالد کی طرف مائل، سب چاہ رہے حضرت خالد، حضرت عمر نے معزول کرنا۔ مولانا یوں فرمایا کرتے یہ ہے اصل تربیت اور یہ ہے اصل اطاعت، کہ سب نے اپنے دلوں کے اندر کی باتوں کو دبا دیا حضرت عمر کے ایک فیصلے میں، اس طرح دبا کر کے اپنے نفس کے خواہشات کو، چونچلوں کو جو دین کی بنیاد پر ہے اسے بھی دبایا، تب جا کر کے اجتماعیت پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے خیر دکھائی۔ مشورہ صرف چند لوگوں کا جسم کے اعتبار سے جڑ جانا بیٹھ جانا نہیں، بلکہ دونوں سب کی فکروں کا ایک ہونا، سب کی باتوں کا ایک ہونا، فکریں کسی کے الگ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مشورے کے ساتھ اس کا مطلب اس کی فکر ہے، یہ مشورے کے ساتھ اس کی بات ہے، یعنی کہ مشورہ کچھ ہوا فکریں الگ ہے، مشورہ کچھ ہوا باتیں الگ الگ ہو رہی، سارا کام ختم ہو جائے گا، بکھر جائے گا سارا کام۔ جسمانی طور پر جڑنے کا کام نہیں ہمارا، اجتماعیت کا مطلب یہ ہے ہماری فکریں اور ہماری بات ایک ہو جائے، وحدت فکر وحدت کلمہ۔ اور تیسری بنیادی بات ہے کہ اپنی مسجدوں کے اعتبار سے 2 گشتوں کا اہتمام کرنا، پہلا گشت بھی اور دوسرا گشت، اس میں کوئی شک نہیں اور دو رائے نہیں کہ ہمارے یہاں 2 گشت مل کر ایک عمل ہے۔ اب یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، اللہ معاف کرے، یہ چیز بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ساتھیوں کا اب یہاں تک مزاج بن گیا کہ بھائی پہلا گشت ہو گیا الحمدللہ، دوسرا گشت نفلی ہے، زائدی ہے، اختیاری چیز ہے، کر لو نہ کرو کوئی نقصان، یہ عام بیماری ہو چکی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارا ایک محلہ قریب سے قریب تر مسجد، اس کے اندر اعمال دعوت وجود میں نہیں آ رہے، کیونکہ دوسرے گشت کی پابندی نہیں، اس کا کوئی اہتمام نہیں۔ اور دوسرے گشت میں جاوے بھی وہ جس کے دن میں کوئی عمل طے ہوا، جس کے دن میں کوئی عمل طے نہیں ہوا وہ دوسرے گشت میں جانے کو بھی تیار نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں جا کے کیا کروں گا جب میرے دن میں کوئی کام ہی نہیں۔ سب سے بڑے خسارے کی اگر دوسرا گشت صحیح رخ پر ہو گیا تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اپنے حلقے قریب کے دور کے جتنی مسجدیں ان تمام مساجد کے اندر اعمال دعوت کو اللہ تعالیٰ قائم فرما، اگر یہ ہمارے سارے کام کرنے والے اپنے دوسرے گشتوں کی پابندی کریں، اول سے آخر تک مکمل شریک رہنا اور خود پوری مسجد وار جماعت کا شریک رہنا، چاہے کسی کے ذمے گشت کے اعمال ہو یا نہ ہو، لیکن اپنی ضروری ذمہ داری سمجھ کے دوسرے گشت میں پہنچے، جس طرح پہلے گشت میں پابندی شرکت کرنا اور پھر اس میں اپنے محلے کے نئے سے نئے لوگوں پر محنت کر کے انہیں دوسرے گشت میں لے کر کے جانا۔
ایک آدمی ہفتے بھر کسی عمل میں تیار نہیں شریک ہونے کے لیے، نہ مشورے میں، نہ ملاقاتوں کے، نہ پہلے گشت میں، نہ 3 دن میں، لیکن وہ دوسرا گشت کرنے کے لیے تیار ہے، آپ اس کو دوسرے گشت کے عنوان سے محنت کا عنوان بنا لیں، اللہ کی رضا سے امید ہے اسی راستے سے اعمال دعوت میں ہمارا ساتھی بنے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا بھی آسان ہے۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا کہ کسی کو اگر تشکیل کرنی ہے تو 5 اعمال کے اعتبار سے تشکیل کرنی ہے، اور جو آدمی 5 اعمال کے اعتبار سے تیار نہیں اسے اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ یہ بات بہت سراسر غلط بات، بہت غلط بات۔ ایک آدمی آپ کے محلے کا صرف پہلے گشت کے لیے تیار، آپ صرف اسے پہلے گشت کا عنوان بنا کے اس پر محنت کرتے ہوئے آپ پابندی سے لائیں پہلے گشت میں، پتہ نہیں کتنے دنوں میں اور کتنے مہینوں میں اللہ اس پہلے گشت کی برکت سے دوسرا گشت اور اس سے مقامی تمام اعمال میں اور اس کی برکت سے اس کا خروج کی اللہ شکلیں بنا۔ کوئی دوسرا گشت کے لیے صرف تیار، آپ اس پر دوسرے گشت کے عنوان پر محنت کر کے اسے پابندی سے وصول کر کے دوسرے گشت میں آپ لے جاتے رہیں، اللہ اپنے فضل سے اور اس کے اخلاص کی برکت قربانی سے اسے باقی تمام اعمال کی توفیق۔ کوئی آدمی صرف روزانہ کی تعلیم میں بیٹھنا چاہتا ہے، آپ اسے روزانہ کی تعلیم میں پابندی سے بٹھانے کا اہتمام۔ کوئی صرف مشورے میں بیٹھنا چاہتا ہے، آپ ایسے نئے ساتھی کو صرف مشورے میں پابندی سے بٹھاتے رہیں۔ سارے اعمال کے آپس میں ایسے تعلقات ہیں، ایک عمل میں جو پابندی سے چل پڑے گا اللہ رب العزت تمام اعمال کو اسے توفیق دیں گے، جس طرح ایک عمل چھوڑنے پر سارے اعمال سے محروم ہو جائے۔ ایک عمل چھوڑ دو، آپ کچھ مت کیجیے، اعمال دعوت میں سے روزانہ کا آپ ایک مشورہ چھوڑ دیے، ایک تعلیم کا سلسلہ چھوڑ دی، روزانہ کی محنت آپ چھوڑ دی، دھیرے 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 2 عمل 3 عمل، ہفتے کے عمل اور مہینے کے عمل، تمام اعمال دعوت سے آپ رخصت ہوتے چلے جائیں۔ اس لیے دعوت کے کسی عمل کو ہلکا نہیں سمجھ، تو اس لیے دوسرے گشت کی ہمیں پابند اہتمام کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہماری بنیادی ذمہ داری اپنی مساجد سے خروج کے اعتبار سے، اپنی مساجد سے خروج کے اعتبار سے ہر پرانے ساتھی اپنے وقت کو متعین، اپنا ہفتہ متعین کر کے اہتمام کے ساتھ رکھو۔ پہلی بنیادی بات یہ کہ پرانے ساتھی اپنی جماعت بنانے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے ہر صحابی کو، چاہے وہ نئے چاہے پرانے، آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں، سب سے پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دینے کے بعد اور وہ کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام انہیں داعی بنایا اور اپنے علاقے کا انہیں تنہا داعی اور نمائندہ بنا کے بھیج دیا۔ آپ دیکھ لیجیے، بے شمار علاقے کے لوگ جو 100% گاؤں کے گاؤں، قریے کے قریے دین میں داخل ہوئے، وہ ایک صحابی کے دعوت کی محنت کی برکت سے۔ طفیل بن عامر دوسی تو مایوس ہو چکے تھے، آگے کہنے لگے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیں میری امت کو، میری قوم جو ہے میری قوم کی ہلاکت کے لیے آپ بد دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، میں تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، آپ جاؤ محنت کرو، تم جیسے صلاحیت مند لوگ بہت ہیں، یہ کہہ کر امید دلا کر اللہ کے نبی نے بھیجا۔ تو وہ گئے، جو محنت کری 15 سال کے نتیجے میں 80 گھرانے دین میں داخل۔ رمام بن ثعلبہ گئے اپنے قوم اور قبیلے کو دعوت دینے کے لیے، صبح سے شام تک سب کے سب کلمہ پڑھ کے دین میں داخل۔ ایک انجان اعرابی دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے کے بازار میں ملاقات ہوتی ہے اور دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد فوراً وہ درخواست کرتے ہیں اللہ کے نبی وہ ایک چشمہ ہے، اس چشمے میں مرد اور عورتوں کی ایک بہت بڑی جماعت ٹھہری ہوئی ہے اور اپنے مویشیوں کے ساتھ وہ زندگی گزر بسر کرتے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو میں جا کے دعوت دوں، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ سب کے سب آپ کی بات قبول کر لیں۔ آپ دیکھیں مزاج ہی ہمارا مزاج یہ کہ کہاں ماحول ہے ہم وہاں چلے جائیں۔ سب سے خطرناک مزاج ہمارا بنا ہو، ماحول جہاں مسجد مضبوط ہے وہاں ہم جڑنا چاہتے ہیں، جہاں مضبوط پرانے ساتھی اس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے دعوت کے عمل کے ساتھ، انفرادی دعوت کے ساتھ، محنت کے ساتھ ایک ایک صحابی کو جوڑا۔ چنانچہ وہ گئے اور روایت میں آتا ہے حیات الصحابہ میں انہوں نے جا کے چشموں میں ٹھہرے ہوئے ان لوگوں کو، ان جو ہے بنجارے لوگوں کو دعوت دی، اور سب کے سب جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا اور امید کی، سارے مرد سارے عورتیں اور سارے بچے سب کے سب کلمہ پڑھ کے دین میں، اور شام تک آ کے کارگزاری سنا۔ آج کا مشورہ اور کل تک سارے گشت اور محنت کے نتیجے میں سب کو وصول کر کے لے کر کے آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کلمہ پڑھتے ہیں اور جا کر کے انفرادی دعوت دی، اور پھر عشرہ مبشرہ میں سے چند لوگ پہلے دن کلمہ پڑھ کے دین میں داخل، پھر گئے اگلے دن محنت کری، اور پھر عشرہ مبشرہ میں سے باقی لوگ کلمہ پڑھ کے دین۔ اکثر عشرہ مبشرہ 2 دن کے اندر صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت کی بنیاد پر دین میں داخل۔ بنیادی چیز اس لیے ہر پرانے ساتھی کا اپنا سیر ہوتا، ہفتے اپنے متعین ہو اور خود اپنی محنت کر کے جماعت بنا۔ اور بڑی اہم اور بنیادی بات
کہ مسجد کی سطح پر روانگی مکمل 72 گھنٹے مکمل لگائے جائیں. اور بہت اہتمام کی چیز یہ ہے کہ اپنے ضلعوں کے جتنے اطراف اور ان اطراف کے اندر جو گاؤں دیہات پٹیاں اور ان کے اندر بھی وہ جہاں پر آج تک جماعت نہیں گئی، چند مسلمانوں کے مکان ہے، مسجد نہیں ہے، مصلی نہیں، استقبال نہیں، نصرت نہیں، کوئی ہمیں پہچاننے والا تک نہیں ہے، ایسے گاؤں دیہاتوں کو اپنی سرخیوں میں سب سے پہلے اپنے دفتر میں لکھنا چاہیے. اور ان گاؤں دیہاتوں میں سب سے پہلے ہم قرآنوں کی جماعتیں سیروزہ کی، ہم قرآنوں کی جماعت عشرے کی وہاں جانی چاہیے. بنیادی بات اس لیے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے. دوسرے گشت کے ذریعے اپنے حلقوں کی تمام مساجد کو مضبوط کرنا اور پھر سیروزہ اور مہینے کے عشرے کے ذریعے سے اپنے اطراف کے تمام گاؤں دیہاتوں کے اعمال کو مضبوط کرنا. اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں. آپ مشورے کرتے رہیں، آپ جوڑ کرتے رہیں، آپ جوڑ کر کے تھک جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے، لیکن آپ کی مسجدوں میں کام اٹھے گا نہیں اور آپ کے گاؤں دیہات مرتد ہوتے رہیں گے اور مرتد ہونے سے انہیں کوئی بچا نہیں سکتا. آپ کا رخ کتنا، آپ کا مہینے کا خروج کتنی پابندی سے ہو رہا ہے، آپ کے اپنی مسجد سے جماعت کتنی پابندی سے بن رہی، آپ کے اپنے پرانے ساتھی اپنی جماعت مکمل کتنی بنا رہے. بنیادی چیز کہیں ایسا تو نہیں کہ سارے پرانے ساتھی اکٹھے ہو کر کے اپنے مہینے کا عشرہ اور سیروزہ لگا رہے. سب سے بڑے خسارے کی چیز یہ کہ سارے پرانے ساتھی اکٹھے ہو کر کے چار مسجدوں کی جماعتیں اکٹھی پر ذرا سی محنت کری، محنت کیا، بستر لے کر آئے، دیکھا مسجد خالی پڑی، فوراً معلوم کیا دوسری مسجد میں جماعت بنی ہوئی، جا کے جوڑ گئے. اس کو کہتے ہیں میں نے محنت کر دی. اس کو کیا کہتے ہیں ساتھی؟ ہم میں آیا تھا لیکن جماعت نہیں تھی. جماعت ایسی تھوڑی ہوتی. آپ کو 27 دن دیے گئے. یہ تو بہت غلط بات تبلیغ میں چلائی گئی کہ 27 دن جو ہے حلال کمائی کے لیے اور 3 دن اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے. پتہ نہیں کس نے بات چلائی. یہاں سے تو یہ کہا جا رہا 27 دن 27 افراد پر، 27 گھرانے پر، 27 گھر پر اور 27 دکان والوں پر محنت کرنے کے لیے، اور پھر 3 دن ان 27 لوگوں کو وصول کر کے اللہ کے راستے میں لے جا کے محنت کرنے کے لیے. 27 دن محنت چاہیے، مضبوط پکا دائی ہوا ہے. 27 دن کا ہر دن وہ 10 گھروں پر چڑھ رہا، اتر رہا، بار بار مل رہا ہے اور ان کے لیے صدقے نکال رہا، ان کے لیے دعائیں کر رہا، صلاۃ الحاجت پڑھ رہا. نبیوں کی طرح غمگین، بے چین، بے قرار، امت کے اوپر شفقت، شرابی، کبابی، منکرات میں مبتلا ہے، ایسے ایک فرد کے پاس وہ جا رہا، کسی طبقے کو نہیں چھوڑ رہا. محنت کر کے جماعت بنا. اب ایسا ساتھی جب محنت کر کے جماعت بندی کرے گا، اب اس کے گھر میں بڑے سے بڑے پہاڑ جیسے حالات آ جائیں گے. وہ کسی قیمت پر اپنا خروج چھوڑے گا نہیں. کیوں؟ اس نے محنت کر کے فصل تیار کی. جو محنت کر کے جماعت نہیں بناتے، جماعت بیٹھی رہے گی اور وہ ذمہ دار کے انتظار میں، اور ذمہ دار اپنے حساب کتاب، کاروبار، دھندا پورا کرتے اور یہ کہہ دیتے ہیں آپ جائیے، ہم پیچھے سے آ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ جائیے پیچھے سے. اور ایسے لوگ جب جماعتوں میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں نئے ساتھی بے وصولی کر رہے ہیں تو بڑی سخت انداز میں کہتے ہیں بھائی اللہ کا راستہ بڑا اونچا ہے، آپ ایسی بے وصولی نہیں کر سکتے. اگر آپ کو اصول سے چلنا چلیے، ورنہ آپ کا حساب کتاب پورا کرتے ہیں، آپ واپس جائیے. ایسے دل سخت ہو جاتے ہیں. امت کے شفقتیں، محبتیں دلوں سے نکل جاتی ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں. اپنی بیوی کو نبھا لیں گے، کاروبار دھندے میں لوگوں کو نبھا لیں گے، لیکن اللہ کے راستے میں جو بیچارے قربانیوں کے ساتھ نئے لوگ نکل کر کے آئے، ان کی ذرا سی بے وصولی برداشت تو کہیں گے بہت بڑا جرم ملے گا، مسجد کی بے وصولی کر رہے ہیں، بے حرمتی کر رہے ہیں، اس سے اچھا واپس چلے جائیں. یہ کون کہے گا؟ جس نے محنت نہیں کری. یہ 10 ساتھی آئے، 10 ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کے پیچھے اس کی دعا نہیں لگی، اس نے صدقہ نہیں نکالا اور صلاۃ الحاجت نہیں پڑھی، بڑی آسانی سے پوری جماعت واپس کر. ہاں، بڑے نقصان کی بات ہے، بڑے خسارے کی بات. صبر، تحمل اور فراستیں اور امت کے لیے بردباری، شفقتیں سب دل کے اندر سے نکل جاتی ہے جب ذمہ دار حضرات بنا محنت کیے ہوئے 3 دن اور عشرے میں جاتے. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہمارے بنا محنت کے آپ کو نکلنے. آپ اپنی جماعت خود بنائیں. آپ اپنے محلوں کے اندر نظریں دوڑائیں. کتنوں سے تو 10 سال سے ملاقات نہیں کری ہم لوگ. گشت میں بھی جانے کی توفیق نہیں، ہم اندر بیٹھے درمیانی باتیں کر رہے ہیں. بیچارہ عموم کا طبقہ جا کے عموم پر محنت کر رہا ہے. متعین ہو چکے کہ درمیانی بات فلاں صاحب ہے، 10 سال سے وہ کرتے آ رہے ہیں، اور استقبال والے یہ 2 نوجوان ہیں، اور پھر گشت کے آداب یہ فلاں بزرگ ہیں، اور عمومی بات تو امیر صاحب کے حوالے کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. ساری مسجدوار جماعت کو آپ نے معذور بنا دیا، اپاہج بنا دیا. صدیق اکبر تو اٹھ کر مسجد سے باہر نکل کر کے ایک نئے سے نئے مسلمان کو گلے اور سینے سے لگا کے اسے وضو، کلمہ، نماز دکھلا رہے، اور ہمیں توفیق نہیں باہر نکل کر کے ہم محنت کریں. جتنا ہم اندر بیٹھ رہے ہیں مشوروں کے لیے، اتنا جب تک باہر نکل کے محنت نہیں کریں گے کہ ہمارے مشورے یہ خیر کا اور ہدایت کا اور امت کی تعلیم اور تربیت کا اور گمراہیوں سے، امت کی ابتدا سے بچنے کا ذریعہ نہیں بن سکتے. یہ پروگرام بن کے رہ جائیں گے سارے مشورے.
سارے مشورے پروگرام بن جائیں گے. جتنی باہر محنت کریں گے اللہ اتنا مراشد امور انعام فرمائیں گے ہمارے مشوروں کے اندر. اس لیے ہماری بنیادی ذمہ داری 10 دن لگانے کی بات بڑی قوت سے کہی جا رہی. یہ 10 دن بھی ایسا نہیں کہ ہم نے صرف 72 گھنٹے لگا لیے, باقی 7 دن اس میں سے ایک دن کوئی مشورے میں, دوسرے دن کسی جوڑ میں, اور تیسرے دن کسی مسجد کے کسی جماعت کے نصرت میں, اور اس کے بعد ہم فارغ ہیں, اپنے کاروبار بھی چل رہے, اپنی بیوی بچوں کے مسائل چل رہے, اور 1-2 گھنٹے 4 گھنٹے ہم نے کچھ خصوصی تقاضوں پہ پورا کر دیے اور اپنا نام 10 دن والوں میں لکھوا رکھا. ایسے 10 دن ہمیں نہیں چاہیے. یہ کوئی 10 دن شمار نہیں ہو گیا. 10 دن پورے چاہیے ہمیں خروج کے اعتبار. 10 دن پورے کے پورے خروج کے لیے ہمیں چاہیے, اور جا کے مراکز میں بیٹھ جانا ایسے 10 دن ہمیں نہیں چاہیے. ایسے 10 دن نہیں چاہیے. مراکز میں جا کے آپ نے 3 دن لگائے 72 گھنٹے اور 7 دن جا کے مراکز میں بیٹھ گئے, ایسے 10 دن نہیں بنتے. بار بار حضرت یہاں سے یہ بات کہہ چکے, فرما چکے کہ 10 کے 10 دن خروج کے لیے, محنت کے لیے. کیا محنت کرنی؟ اعلیٰ درجے کی بات ہے. آپ پوری مسجد وار جماعت 10 دن کے لیے آپ تیار کریں, اور جا کر کے جتنے بھی کمزور علاقے حلقے وہاں جا کر ایک تو مسجد کے اعمال کے اعتبار سے مضبوط لانے کی کوشش کریں. کئی مستورات کا کام کمزور ہے, وہاں آپ مستورات کے کام کو مضبوط, اور وہاں آپ سے روزہ عشرہ مستورات کی جماعتیں نکالیں. تیسرے جگہ میں کوئی اور بیرون کے تقاضے اسے آپ پورا کریں. اگر پوری جماعت آپ کی 10 دن کی نہیں بن سکتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں, آپ اپنی 3 دن کی جماعت بنا کر کے لے جائیں. ایک گاؤں میں آپ پہنچے, اگلی محنت کری, وہاں سے ایک جماعت بن گئی, اس جماعت کو واپس کیا, اس جماعت کو لے کے آپ تیسرے گاؤں میں چلے جائیں. یہ محنت کا عنوان ہے ہماری محنت کا عنوان. اپنی ہی مسجد سے آپ تینوں جماعتیں بنا سکتے ہیں 3 ہفتے کے اعتبار سے, ورنہ ایک شہروزہ آپ اپنی مسجد سے, دوسرا شہروزہ اس مسجد سے لگائیں جس مسجد میں آپ دوسرا کش کرنے جاتے ہیں, اور وہاں سے جماعت بن کے ٹوٹتی جا رہی ہے. کوئی لے جانے والا نہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس ہفتے میں آپ کو پورا تیار رہنا ہے اور انشاءاللہ جماعت بنے گی, ہم لے کر کے چلیں. یہ سلسلہ بھی ہمارے یہاں بڑا عجیب چل رہا ہے کہ اس مسجد کے ساتھ ہی کسی قیمت پر دوسری مسجد والوں کے ساتھ ایک 3 دن کے لیے جڑ کے جانے کو تیار. اس لیے مساجد وجود میں نہیں آ رہے, مساجد کے اندر اعمال وجود میں نہیں آ رہے, نہ ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے تیار ہے, نہ ہم ان کے ساتھ جڑنے. ایسا اپنے مسجد کے اور مسجد کے ساتھیوں میں اور ان کے ساتھیوں کے درمیان آہنی دیوار کھڑی کر رکھی ہے. دیکھ لیا. اور تیسرا ان گاؤں سے لگائیں جن گاؤں میں ہم اپنی سہ روزہ کی جماعتیں لے کر کے جا رہے ہیں. اور ان 10 دنوں کے اندر اگر کوئی تقاضا مرکز کا آ گیا, آپ اسی میں سے 2-4 گھنٹے لے کر کے, یہ حضرت بار بار فرماتے, آپ محنت کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر گاؤں میں, دیہاتوں میں, بنجر بستیوں میں, اسی میں سے کوئی ایسا تقاضا جو آپ کے بارے میں طے ہو گیا, آپ اسی میں سے تھوڑا سا وقت لے کر جا کے اس تقاضے کو پورا کر کے پھر آ کے جماعت میں جوڑ دیں. کئی تنفیذ کا کام ہے, آپ وہاں چلے جائیں, اگلے دن تنفیذ کا کام کر کے بیرون کی جماعت تشکیل تفقد کر کے آپ آ گئے. کئی ماہانہ جوڑے, اسی میں سے آپ 2.5 گھنٹے لے کر گئے اور آپ نے ماہانہ جوڑ کر کے واپس آ گئے. کئی ششمائی مذکورات کا جوڑے, 5ویں دن آپ اسی میں سے 2-4 گھنٹے لے کر گئے, ششمائی جوڑ کر کے پھر دوبارہ جماعت میں آ کے جڑ گئے. یہ ہے 10 دن لگانا. یہ تھوڑی کہ صرف 72 گھنٹے لگا لیے, باقی 7 دن صرف مشورے کے لیے اور مرکز میں بستر ڈالنے کے لیے. ایسا تو اور نئےوں کے لیے تو گنجائش ہی نہیں, جا کے مستر میں بستر ڈال دو. نئے حضرات کے لیے 10 دن اور 10 دن مسجد میں مرکز میں جا کے بستر ڈالنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہمارے. بار بار یہ بات حضرت فرما چکی. اب نئےوں کے بھی 10 دن کی تشکیل, اور صرف اس لیے کہ مراکز میں جا کے چائے بناؤ اور خدمت کرو. تو 1 مرتبہ لگا ہوئے, 2 مرتبہ لگا ہوئے, اس کے بعد سارا کام چھوڑ دیں. ہمارے محنت ہے, 10 دن تو محنت کے لیے عمر. اس لیے ہمارا یہ رخ صحیح کرنا. اپنے ضلع کے اطراف میں اگر 20 گاؤں, ان 20 گاؤں کے اندر ایسے گاؤں جہاں پر کم آبادی ہے مسلمانوں کی اور مسجد نہیں مسلح, سب سے پہلے اسے عنوان بنانا. جہاں آج تک جماعتیں نہیں گئی, لوگ مرتد ہو رہے ہیں, کلمے نماز کو چھوڑ کر دنیا سے جا رہے ہیں, ایسے علاقوں کو اپنے لیے مشورے سے رخ کے طور پر متعین کرو کہ بھئی ہم ان علاقوں میں جا کے محنت کرنے کے لیے تیار. ہاں, جن گاؤں دیہاتوں میں کام کا ماحول قائم ہو چکا, آپ نے محنت کری اور مسجد وار جماعتیں مضبوط ہو چکی, ان گاؤں دیہاتوں میں آپ کمزور جماعتوں کو 3 دن کی جماعتوں کو وہاں پر بھیجیں. میرے بھائیو دوستو بزرگوں, اسی طریقے سے ہماری بہت بنیادی ذمہ داری اپنی اپنی مسجدوں کی سطح پر اللہ کے راستے میں 4-4 مہینے کی جماعتیں بنیں. مسجد وار جماعت کے اعتبار سے جماعت بنے, مسجد کی سطح پر جماعت بنے, یعنی کہ حلقوں کی سطح پر جماعتیں بنے, حلقوں کی سطح پر اور علاقوں کی سطح پر, ضلعوں کی سطح پر, یعنی مسجد کی سطح پر ہمیں جماعتیں چاہیے. اور اس کے بھی 2 بنیادی چیزیں. ایک تو ہر پرانا ساتھی اپنے سالانہ خروج کی پابندی کر رہا ہوں. مولانا رحمۃ اللہ بار بار یہ فرما گئے کہ اگر پرانے بیٹھتے جا رہے ہیں اور نئے لوگ اس کام میں آ رہے ہیں, جڑ رہے ہیں, یہ کام کی تنزل, یہ ترقی, یہ تو کام گزرگاہ بن چکا, کام گزرگاہ بن چکا.
ہمارے تمام پرانے ساتھیوں کی دل کی گہرائی میں اس بات کا یقین ہو، پورا انشراح ہو اور پورا اطمینان ہو کہ اللہ کے راستے کا خروج ہی امت کے ارتداد کا ارتداد کے علاج کا یقینی سبب، اصل علاج امت کا یہی ہے۔ ورنہ امت کہاں، کس کونے، کس مرحلے پہ، کس امت کا کون سا طبقہ کہاں مرتد ہو جائے آپ وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتے۔ آپ چلیں پھریں دیکھیں، قریب کے علاقے سے لے کر دور سے دور علاقوں میں آپ چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ ارتداد ملے گا۔ کوئی ملک اور کوئی علاقہ آپ کو ارتداد سے خالی نہیں ملے گا۔ اب ارتداد پھیلتا جا رہا ہے اور جماعتیں بھی خوب نکل رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری جماعتیں یہ رخوں پر نہیں جا رہی۔ ساری جماعتوں کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ وہ ماحول میں جانے کی فکر کریں۔ کہاں جانے کا اہتمام؟ ماحول میں جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سنتیں جاری فرمائی کہ ماحول میں بھی بھیجنا ہے اور پھر جہاں ماحول نہیں وہاں بھی بھیجنا ہے۔ جہاں ماحول نہیں ہے وہاں اپنے علماء صحابہ، فقہاء صحابہ، مضبوط ترین جماعتوں کو اللہ کے نبی روانہ فرمایا کرتے جو جا کر کے محنتیں کرتے۔ بعض تو ایسے رخ ہوا کرتے تھے خطرناک کہ اگر مدینہ طیبہ کے ماحول میں اس رخ کو بتا دیا ہے، پڑھ کے سنا دیا جائے کہ شاید کوئی وہاں جانے کے لیے تیار ہو۔ بخاری کی روایت کتاب العلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک رخ پر جماعت روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس میں آپ نے یہ حکمت اختیار کری اور قیامت تک ہمیں سنت بتلا دی کہ ایسے بھی رخ طے کرنے چاہیے۔ یہ جانے والی جماعت اور امیر کو رخ کا پتہ ہی نہیں، پرچے میں لے گئے، پرچہ موڑ کے لپیٹ کے لفافے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرچہ دے دیا اور امیر صاحب کو تاکید کر دی کہ اس رخ پہ آپ روانہ ہو جاؤ، اور چلتے چلتے روانہ ہو کر جب 3 دن گزر جائیں سفر کو تب آپ جماعت کو روک کر پرچہ کھول کے دیکھنا، اس میں رخ لکھا ہوا ہو۔ آپ سوچیے انداز کتنی بڑی سنت ہے، کیوں؟ تاکہ کوئی بھی جماعت وہ کسی بھی رخ کو دیکھ کر پیچھے نہ ہٹ جائے، ورنہ امت کے ارتداد میں پھر کوئی شک نہیں رہے، یہ سارے علاقے مرتد ہو جائیں۔ چنانچہ 3 دن کے بعد پرچہ پڑھ کے بتایا کہ اللہ کے نبی نے اس کے اندر ہمارا یہ رخ طے فرمایا ہے، اب بتاؤ کون تیار؟ اب 3 دن کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اپنے ماحول سے نکلنے کے بعد اندر طبیعت آمادہ ہو چکی تھی ہر رخ پر جانے کے لیے، سارے ساتھیوں نے کہا اب ہم اس رخ پہ جانے کے لیے تیار، کوئی واپس نہیں ہے۔ اور یہاں حال یہ کہ بڑے اہتمام سے پرچے آتے ہیں، 4 مہینے کے چلے کی یہاں جماعتیں آتی ہیں اور بیرون کے پرچے آئے، ذرا رخ ہماری طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف، آب و ہوا کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، تو بار بار اہتمام کیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی کسی طرح رخ بدل دو۔ یہ امت کے ارتداد کا یقینی سبب، بنیادی سبب۔ آپ کا وقت لگانا برائے نام رہے گا، لیکن نہ آپ کی تربیت کا ذریعہ بنے گا اور نہ امت کی گمراہی سے حفاظت کا اور امت کے ارتداد سے بچنے کا ذریعہ بن سکتا۔ ہمارے ساتھیوں میں سے کسی ساتھی کی کوئی جماعت اپنی مرضی والے رخ پر ہرگز نہ جائے، نہ سیروزہ کی، نہ عشرے کی، اور نہ چلے کی، اور نہ 4 مہینے کی، نہ بیرون کی، نہ علماء کی، اور نہ مستورات کی۔ اصولی بات اس رخ کو ہمیں صحیح کرنا، بنجر سے بنجر علاقے ہمیں دیے گئے، ہمارا کام تو اس سطح پر پہنچے ہمارے ایک صوبے کے ذریعے جتنے ہندوستان کے صوبوں میں جماعتیں بھیجنے کے ہم نے عزائم کیے ہیں، ان تمام صوبوں میں جماعت بڑے امانت داری کے ساتھ جانی چاہیے۔ ابھی کارگزاری آ رہی کہ فلاں صوبے نے ہماری ذمہ داری لی تھی کہ لیکن سال بھر انہوں نے 10 جماعتوں میں 1 جماعت بھیجی۔ اب صوبے والوں سے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جماعت تو ہم نے بھیجی تھی، اور یہ کہہ رہے جماعت نہیں آئی۔ کیا ہوا کہ وہ جماعت اپنی مرضی سے وہاں گئی، 2 دن 4 دن رکی اور حالات دیکھے، اور پھر اس کے بعد اپنے طور پر کسی سے مشورہ کر کے کہیں اور رک گئے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ اگر جماعت اپنے رخ سے ہٹ گئی تو یقین کر لو کہ شیطان اپنے حربے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان اپنے حربے میں کامیاب ہو۔ یہ رخ اہم ترین سنت، یہ رخ کیا ہے؟ سنت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے طے کر کے مدینہ طیبہ سے بھیجا تھا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت کو کہ آپ کو اس رخوں پر کام کرنا ہے۔ تو یہ سارے گاؤں سب کے سب حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو چکے، یہ فلاں قبیلہ ہے، فلاں قبیلہ ہے اور فلاں خاندان، بس آپ کو یہاں سے گزرنا ہے اپنی جماعت کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جماعت کو لے کر بڑی تیزی سے، یہ روایتوں میں آتا ہے بڑی تیزی سے روانہ، بڑی تیزی سے پہنچے ان گاؤں کے دیہات۔ اللہ کرے وہ جذبہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ سوچتے نہیں بیٹھتے تھے صحابہ کہ کیسے جائیں، کس طرح جائیں، کوئی بھی ایک بہانہ بنا لے کہ ٹکٹ ہی نہیں مل رہا، رخ بدل دو، ٹکٹ مہنگا ہو گیا رخ بدل دو، بہانے کچھ۔ اور روایت میں صراحت موجود ہے کہ جتنے گاؤں کی نشاندہی حضرت ابو بکر فرمایا، ان تمام گاؤں سے جب حضرت اسامہ اپنی جماعتوں کو لے کے صرف گزرے، سب کے سب پلٹ کے فوراً کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو، اپنے ایمان کی تجدید کر لی انہوں۔
اور یہی نہیں، ایسا اثر لیا انہوں نے کہ وہ سب کے سب نقد حضرت اسامہ کی جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے آگے تقاضے پر، اور سب کے سب مدینے پہنچے. اس لیے اپنی مسجد سے کامل و مکمل جماعت، جس کے اندر لے کے چلنے والا ایک ساتھی، دو ساتھی کسی قیمت پر نہیں. لے کے چلنے والا ساتھی ایک جماعت میں کون ہو؟ ایک جو جماعت کو سنبھال سکے، لے کے چلنے والا. دوسرا ساتھی معاون ہو جائے. ایک سطح کے لے کے چلنے والے دو ساتھی ایک جماعت میں کسی قیمت پر نہیں ہو. ابھی ہم دیکھتے ہیں جماعتیں یہاں پر آتی، یو پی سے آ رہی ہے، بہار سے آ رہی، بنگال سے آ رہی، مختلف صوبوں سے آ رہی. جب لے کے بیٹھتے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ بھی متمنی امیر بننے کے، یہ بھی پتہ چلا چار چار امیر ایک جماعت میں آئے ہوئے. امیر بننے کی فکروں میں ان کے چلے ختم ہو گئے. جماعت یہاں کی کوئی تو سلسلہ نہیں، کوئی سلسلہ. پرانے ساتھی زیادہ ہیں ایک جماعت کے اندر، نئے ساتھی دو چار، کوئی سلسلہ نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ سال بھر جو اور جماعتیں تیار ہوتی ہیں ان کو امیر نہ ملنے کی وجہ سے وہ ساری جماعتیں رک جاتی. یہ سب سے بڑا خسارہ، سب سے بڑا خسارہ. یہ شیطان نے بڑی زبردست پٹیاں پڑھائی ہیں کہ بھئی جب نکل رہے اتنی محنت قربانی سے تو ایسے لوگوں کے ساتھ جاؤ جو بہت اصول پسند اور جو بہت اصول دان اور اصولوں کو جاننے پہچاننے والے، تاکہ ان سے بیٹھ کر کے خوب اصول سن کر کے ہم بھی بہت اصول والے بن کر کے آئیں گے. ایک نمبر کی سب سے بڑی بے اصولی سارے اصول پسند لوگوں کا اکٹھے ایک جماعت میں نکلنا سب سے بڑی بے اصولی. نوٹ کر لو آپ اس. سارے اصول جاننے والے اکٹھے ایک جماعت میں جائے، اس سے بڑی بے اصولی کچھ نہیں تبلیغ کے. اب مولانا ایسا مطلب یہاں تک فرما گئے میرا تو یہ جی چاہتا ہے کہ میرے پاس یہاں مرکز میں شرابی، کبابی، جواری اور طرح طرح کے منکرات میں مبتلا وہ لوگ میرے پاس رہیں. یہ میرے نزدیک پسندیدہ اسے کہ میرے پاس کتب افضال اولیاء اللہ بیٹھ جائیں. کہ نبیوں کی ساری محنت کی شروعات یہاں سے. ہمارے کام میں ترقی نہ ہونے کی بنیادی وجہ ایک خود ذمہ داری کے ساتھ جانا، اپنی جماعتیں خود بنانا. چلے 4 مہینے بنجر علاقوں میں جا کر کے محنتیں کر. ہمیں جو رخ سال بھر ملا ہوا ہے انہی رخوں پر جماعتوں کو لے کے جانے کا اہتمام. اگر وہاں کام صحیح نہیں ہوا ہے اہتمام سے آپ خط لکھیں، اپنے ذمہ داروں کو مطلع فرمائیں اور اس کا حل کیا ہے کہ فلاں صاحب کی جماعت بھی بن رہی ہے، اب ہماری جماعت واپس آ رہی، اس جماعت کو اس پٹی پہ بھیجیں. اللہ کے نبی کی یہی سنت. حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بھیجا یمن اور وہ 6 مہینے وہاں رہے، کلمے کی دعوت دیتے رہے لیکن کوئی اثر نہیں پڑا. تو خط لکھا، یہ نہیں کہ واپس آ گئے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی جماعت بنائی اور ان کے ساتھ کچھ ساتھی جوڑے اور خط لکھا حضرت خالد کے نام کہ جب یہ جماعت آ جائے تو آپ واپس آ جائیں، اور آپ کے ساتھیوں میں سے جو چاہتا ہے واپس آنا وہ واپس آ جائے، اور جو حضرت علی کے ساتھ رہ کر اور وقت بڑھانا چاہتا ہے، کام کرنا چاہتے وہ رک جائے. یہ سنت طریقہ. حضرت علی کے پہنچتے ہی ذرا سی محنت ہوئی اور سارے کے سارے یمن والے کلمہ پڑھ کے دین میں داخل. تسلسل کے ساتھ جماعتیں ڈالیں. اس وقت تک ہم اپنی سیروزہ کی جماعتیں لے کر گاؤں دیہاتوں میں جائیں گے جب تک وہاں پر اعمال دعوت وجود میں ہے. اعمال دعوت کا مطلب وہاں کے گاؤں کی ساری مسجدوں کے اندر مشورہ، تعلیم، ملاقات، 2 گشت، اور پھر ان مسجدوں کے اطراف میں گھر گھر کی تعلیم، ہفتہ واری تعلیم، اور پھر اس کے لیے مذکورات کا خروج، سیروزہ کا، عشرے کا، چلے کا، اور سارے گھروں کے اندر مذکورات جماعتوں کا استقبال کا سلسلہ شروع ہو جائے. یہ جماعت یہ کام کا ہمارا وہ 4 مہینے کی جماعتیں پیدل نکالنے کا اہتمام کیا جائے. اپنی اپنی مسجد کی سطح پر پیدل کا اہتمام. کس کا اہتمام؟ پیدل جماعتیں نہیں. یہ بات بالکل سراسر غلط ہے کہ پیدل جانا یہ تو غریبوں کے لیے ہے اور سواریوں میں جانا امیروں کے لیے. اب تو جماعتیں جہازوں میں ٹکٹ بنا کے پہنچے. اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسی جگہ اجتماع میں پہنچنا ہے تو وہاں تک جانے کے لیے جو ریل گاڑیاں ہیں اس میں جو سب سے ہلکی چلنے والی ریل گاڑی اس میں ریزرویشن کراؤ تاکہ ہماری سواری اللہ کے نبی کے اونٹ سواری سے مشابہ ہو اور ہم ہر اسٹیشن والوں کو دعوت دیتے دیتے وہاں اجتماع گاہ میں پہنچے. اب تو ساتھی کو وقت بچانا، پیدل جانے کا اہتمام کیا، زیادہ سے زیادہ پیدل جماعتیں چلائی. یہ ہمارے اندر سے بھی ظلمتوں کے ٹوٹنے کا بنیادی سبب اور امت کے اندر سے بھی جہالت اور ارتداد کے ختم ہونے کا سبب. حضرات صحابہ عمدہ سواریاں ہوتے ہوئے پیدل جانے کا اہتمام فرما. عمدہ سواریاں ہیں اور اس کے ساتھ حضرات صحابہ پیدل جانے. اور ملکوں کے اندر جانا، مسجد کی سطح پر ہمیں ملکوں کے اعتبار سے جماعتیں چاہیے. مسجد کی سطح پر ملکوں کے لیے جماعتیں بنائیں.
ہمارا ہر ساتھی اس بات کی فکر کرے کہ میرا دور سے دور ملک میں زیادہ لمبا وقت اور زیادہ لمبے خرچے کے ساتھ میرا سفر ہو. مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی جتنا اپنے دین کی محنت کو لے کر زیادہ خرچے لے کے جتنے دور ملک میں جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے دین پر اتنی استقامت نصیب فرمائے. یہ بات نہیں کہ جو مالدار لوگ ہیں، پاسپورٹ ہیں، ویزے بنے ہوئے ہیں اور سہولت ہیں، انتظامات ہیں، ہو جاوے ملکوں کے. نہیں، ملکوں کے اندر جانے کے لیے دو بنیادی بات. پہلی بنیادی بات، کام پر پوری بصیرت اور آدمی اپنے مقامی کام کے اعتبار سے پختہ ہو، منجا ہوا ہو اور کام کے سارے دستور سے اچھی طرح واقف ہو. اور دوسری بات، حضرات صحابہ کے ذریعے صحیح جذبات اور نیتیں ہوں تو اللہ رب العزت ملکوں میں اس کو روانہ کر دے. ملکوں میں جانا مال کی بنیاد پر نہیں، ملکوں میں جانا ظاہری انتظامات کی بنیاد پر ہرگز نہیں. حضرات صحابہ نے ملکوں میں جو سفر کیا ہے وہ خالص اپنی نیت اور جذبات کی بنیاد پر سفر کیا اور کوئی بنیادی چیز نہیں. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں 8-10 سال سے کام کرتے رہے. جب واپس ہونے لگے تو ایک خط لکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ ملک مصر بھی بیچ میں پڑ رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم مصر میں بھی جا کے دعوت کا کام کریں، وہاں پر بھی اللہ کا پیغام پہنچائیں، وہاں والوں کو بھی اللہ کا پیغام پہنچائیں. وہ خط اتنا زوردار تھا، تقاضے سے بھرا ہوا کہ حضرت عمر فیصلہ نہیں کر سکے. انہیں تردد ہوگی اور مشورے والوں میں دو رائے ہوگی. بعض نے کہا کہ نہیں واپس بلاؤ عمرو بن عاص کی جماعت، بعض نے کہا کہ نہیں انہیں اجازت دے دو، اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے پہلے سے نکلے ہوئے، وہ جتنی تیزی سے جلدی سے اس تقاضے کو پورا کر سکتے ہیں دوسری جماعت نہیں کر سکتی. چنانچہ حضرت عمر نے درمیانی جواب لکھا کہ جب یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو دیکھ لینا کہ تمہاری جماعت اس ملک کے جو ہے حدود میں داخل ہو چکی یا اس ملک سے باہر. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو لے کر سمجھ گئے اس کے اندر کوئی چیز ہے، اسے انہوں نے چھپا لیا اور ساتھیوں سے کہا کہ یہاں سے جلدی کوچ کرنا چاہیے اور مصر کی طرف انہیں کوچ کرنے کو. جب وہ حدود میں داخل ہو گئے تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو امیر المومنین کا خط آئے سے پڑھنا چاہیے. جب پڑھ کے دیکھا اس میں یہ مضمون تھا اور پیغام تھا کہ جب خط آوے تو دیکھ لینا کہ آپ کی جماعت مصر کے حدود میں داخل ہو چکی یا مصر کے حدود میں باہر ہے. اگر داخل ہو گئی تو آگے بڑھو، اگر باہر ہے تو واپس آ جاؤ. ساتھیوں سے پوچھا جاؤ تلاش کرو، دیکھو تو صحیح ہم مصر کے حدود میں داخل ہو گئے یا ابھی تک باہر ہیں. ساتھیوں نے آ کے پکی خبر دی کہ نہیں امیر صاحب ہم تو مصر کے حدود میں داخل ہو چکے. اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کے اندر جو حکم ہے اسے پورا کرنا ہے، آگے بڑھنا چاہیے. ایسی تدبیر اختیار کرتے حضرات صحابہ ملکوں کو فتح کرنے اور ملک والوں تک دور دراز علاقوں میں دین کا پیغام پہنچانے. چنانچہ کتنا وقت پڑا ہے؟ 1 مہینہ 2 مہینہ، روایتوں میں آتا 2 سال بڑھائے ہوئے. کتنا سال بڑھائے؟ یہ جذبہ ہی تو تھا 2 سال تک ان کا آگے بڑھنا آسان ہو. مال کی بنیاد پر نہیں تھا، سفر کی بنیاد پر نہیں تھا، انتظامات کی بنیاد پر نہیں تھا، صرف اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. مصر والے اس سے محروم نہ ہو جائیں، اس وجہ سے انہوں نے فکر بھرے انداز میں خط لکھا. انہیں اتنی اجازت ملی، اسی اجازت سے انہوں نے مصر میں داخل ہونے کا راستہ نکالا. 2 سال بڑھائے اور سارے مصر والوں تک اللہ کا پیغام پہنچا کے واپس. اس لیے مسجد وار جماعت جتنی پختہ ہوگی اس کی علامت یہ ہے کہ اس مسجد سے جماعتیں اندرون سے لے کے بیرون تک کی جماعتیں، اس مسجد کے اندر مردانہ جماعت سے لے کر کے زنانہ جماعتیں مکمل اس جماعت سے بنے. سہ روزہ کی جماعت محمد سرات مسجد سے بنے گی، محمد سرات عشری کی جماعت مسجد سے بنے گی. جب مسجد سے 4 جماعتیں مردوں کی نکل رہی ہیں مہینے کے اعتبار سے تو 1 جماعت 2 جماعت تو کم سے کم اس مسجد سے نکلنی چاہیے. جب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے کم سے کم 8 جماعتیں اس مسجد سے سہ روزہ کی مستورات کی نکلنی چاہیے، 5 6 جوڑے کے اعتبار سے. مسجد کی سطح پر علماء اکرام کی جماعت میں اب تو خاندان کے اعتبار سے بات کی جا رہی کہ خاندان کی سطح پہ جماعت. کس اعتبار سے؟ خاندان کے اعتبار سے جماعت. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ خروج کی ہماری بنیادی ذمہ داری اور اسی لیے علماء کرام کا خروج کہا جاتا ہے تاکہ حضرات صحابہ کی مشابہ اور علماء صحابہ کی مشابہ ہو. اور جس طرح علماء صحابہ ملکوں کے اندر امت کے تعلیم کے لیے فرائض کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم، سنتوں کی تعلیم اور کتاب اللہ کے مطابق فیصلوں کے لیے دور نبوت اور دور صحابہ میں ملکوں میں بھیجے گئے اور وہ علماء صحابہ گئے اور انہوں نے کبھی وقت نہیں دیکھا، کھلے وقت کے ساتھ گئے، صرف انہوں نے مقصد دیکھا. اگر اس مقصد میں کامیابی ہو گئی اور حیات باقی ہے تو واپس آئے، ورنہ اس مقصد کی تکمیل میں انہوں نے اپنی قبریں ان ملکوں کے اندر بنا. حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو الدرداء اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تینوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں بھیجا. ایک صحابی کے ذمے ایک ملک لگایا, ایک صحابی کے ذمے ایک ملک لگایا. حضرت عبادہ بن صامت کے ذمے حمص لگا دیا, اور حضرت معاذ کے ذمے فلسطین لگا دیا, اور ابو درداء کے ذمے دمشق لگا دیا. ان میں سے کوئی صاحب واپس نہیں ہے. روایت میں صراحت موجود ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال وہیں اپنے ملک کے اندر ہوا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال دمشق میں ہوا, اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک حمص کو چھوڑ کر کے حضرت معاذ کی جگہ پر گئے, وہاں تعلیم دیتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے بھی اپنے قبر وہیں پر بنا. اس لیے علماء کرام کو خروج بتا کر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات کے 1 سال پہلے بڑے بڑے نظام الدین کے حضرات کو لے کر یہ آپس کے تجویز سے یہ بات طے فرما دی, دستخط بھی فرما دیے تھے. 3 جنوری 1943 ذی الحجہ کا مہینہ, کہ علماء کرام مدارس سے فارغ ہونے کے بعد 3 سال تبلیغ کے لیے فارغ کر. کتنے سال؟ 3 سال. اللہ کا فضل ہے, کرم احسان ہے کہ اس وقت تقریباً 100 کے قریب دوسرے سال کی علماء کرام کی جماعتیں روانہ ہو کر, جس میں سے 50-60 جماعتیں واپس آ چکی ملکوں میں کام ہو, اور دیگر ممالک کے اندر بھی اب یہ دوسرے سال کے علماء کرام کی جماعتیں نکلنی شروع ہو گئی. بنگلہ دیش سے تقریباً 10-12 جماعتیں نکلی, ملیشیا سے تقریباً 15 جماعتیں دوسرے سال کی نکلی, برما کی تقریباً 2 جماعتیں دوسرے سال کی, سری لنکا سے 4 جماعتیں دوسرے سال کے علماء کرام کی نکلی. افراد بے شمار ملکوں سے نکل چکے. اللہ کا فضل ہے, تیسرے سال کی بھی ایک جماعت علماء کرام کی تیسرا سال لگا کے واپس آ چکی. اللہ کا فضل ہے, کرم ہے. یہاں سے آواز لگائی گئی کہ خواتین کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلو. ابھی اس مئی جون کے اندر اندازہ لگایا تو پتہ چلا اس مئی جون میں 2 مہینے کے اندر نظام الدین میں جو مستورات کی جماعتیں آئیں چلے کے لیے 2 مہینے کے لیے, وہ 1250 جماعت 2 مہینے کے اندر جو پورے ہندوستان سے آئی. 1250 جماعتیں ہندوستان سے, بیرون سے. اور حضرت نے فرمایا پچھلے اسی مئی جون میں کتنی تھی, تو پتہ چلا 650 جماعت. کتنی جماعتیں پچھلے اسی مئی جون میں 650 جماعت, اور اس مئی جون میں 1250 جماعت. اللہ کا فضل کرم ہے. لیکن ابھی تک تقاضے باقی, اندرون ملک کے بھی تقاضے, بیرون کے بھی تقاضے. اس لیے ہم سب عزم ارادے کریں کہ انشاءاللہ ایک تو اپنی مساجد کو 100% اعمال دعوت سے آباد رکھیں, اور دوسرے پہلے اور دوسرے گشتوں کی پابندی کی جائے. اور تیسری بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی مسجدوں سے اپنی مکمل جماعتیں بنائیں, چاہے سہ روزہ کے عشرے کی ہو, چاہے چلے کی 4 مہینے کی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو رخ ہمیں ملے امانت داری سے, اندرون کا ہو, اپنے صوبے کا ہو, یا صوبے سے ہٹ کر دوسرے صوبے کا ہو, اہتمام کے ساتھ ان بنجر علاقوں میں جانے کی فکر ہمیں کریں. اب ان سارے کاموں کو مضبوط پختہ کرنے کے لیے ہمیں 2 باتوں کی اور فکر کریں. ایک تو اپنی شب گزاری کی پابندی, اور دوسرے نمبر پر اپنے ماہانہ جوڑ کا اہتمام کریں. ایک تو شب گزاری اور دوسرے ماہانہ جوڑ کا ہمیں پورا اہتمام کریں. شب گزاری اعلیٰ درجے کی ہے کہ ہماری تمام مساجد جس سے متعلق یہ شب گزاری ہے, ان تمام مساجد کے تمام کام کرنے والے ساتھی قیام طعام کے ساتھ شب گزاری میں شریک. یہ نہیں کہ 2-4 مسجدوں کے 2-4 ذمہ دار ساتھی پہنچ گئے اور ان میں بھی آدھوں نے شرکت کری بیان میں اور آدھے واپس آ گئے, 2-4 برکتی طور پر قیام اور طعام کے ساتھ شب گزاری میں رکے. یہ بہت ہی کمزوری کی بات ہے. بلکہ یہاں تو یہ بات بار بار کہی جائے کہ ان مسجدوں کے ساتھی اور مصلی یہاں تک کہ نئے لوگوں کو لے کر کے شب گزاری میں قیام طعام کے ساتھ پہنچنا چاہیے. نئے لوگوں کو لے کر مستقل ہماری ہفتے بھر محنت ہے. اس طرح دوسرے گشت کی محنت, پہلے گشت کی محنت, اسی طرح شب گزاری میں ہمارا ایک پرانا ساتھی 10 ساتھیوں کو, 15 20 ساتھیوں کو لے کر قیام طعام کے ساتھ وہاں پر شب گزاری میں قیام. عصر کی مجلس ہوئی, اب لے کر ہم بیٹھ کے ان کا ذہن بنا رہے, اور پھر مغرب میں مجلس ہوئی, اب پھر لے کر کے بیٹھ گئے ان کا دعوت کا ذہن بنا رہے, تشکیل کر رہے اور ان کو فکریں دلا رہے. اور حیات الصحابہ اب اس کے بعد دوبارہ لے کر کے ان کا ذہن سازی کر رہے اور رات بھر ان کے لیے دعائیں کر رہے, اور پھر اس میں سے ان کی تشکیلیں ہو رہی, چلے کی, 4 مہینے کی, اندرون کی, بیرون کی, اور پھر انہیں اعمال کے اعتبار سے مضبوط پختہ کر کے واپس آ کر اگلے ہفتے تک انہیں اعمال مسجد میں لے کر کے چل. اس میں نہ قیام ہے, اس کے اندر اپنا دستر اور اپنا بستر. ان مساجد کو پختہ کرنے, اپنی شب گزاریاں اسی وقت مضبوط ہوں گی جتنی ہماری تمام مساجدیں اعمال دعوت کے اعتبار سے پختہ ہوں. اگر ہماری مسجدوں کے اندر اعمال دعوت مضبوط ہیں اور اس کے اندر پابندی ہے تو پھر ہماری شب گزاریوں کے اندر بھی استحکام پیدا ہو. مساجد اگر اعمال دعوت کے اعتبار سے کمزور ہیں تو ہماری شب گزاریوں کے اندر بھی اس کے اثرات پڑیں.
محنتیں کر کے آ رہے ہیں اپنے اپنے حلقوں سے، اپنی اپنی مسجدوں کی سطح پر. ہم چلے کی جماعتیں، 4 مہینے کی جماعتیں، اندرون کی جماعتیں، بیرون کی جماعتیں، مستورات کی جماعتیں، علماء کی جماعتیں ہم بنا کر لے کر کے شب گزارے میں آئے. ہماری شب گزاری تو محنت کا عنوان ہے، قیام کا عنوان نہیں، کام کا عنوان نہیں. قیام کا ابھی تو حال یہ کہ جو جہاں ہے دفتر میں، ڈیوٹی میں، کاروبار میں، دھندے میں، وہیں سے وہیں اپنا ٹفن باندھ کر کے شب گزاری میں پہنچ گیا اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے. بہرحال میں ہاتھ ہو گیا، قیام تو کر رہا ہوں. کام تو آپ تو یہ قیام اپنے گھر میں بھی کر سکتے، اس کے پیچھے آپ کی کوئی محنت ہی نہیں. شب اکیلے اکیلے پہنچ رہے ساتھ، 10 ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ دیا، مسجد وار ساتھی بھی پہنچ نہیں پا رہے. یہ بات نہیں. ہفتے بھر شب گزاری کی زوردار ہماری محنت ہے. اسی طریقے سے ان ماہانہ جوڑوں کے ذریعے سے ہماری جتنی بھی مساجد ہیں، قریب کی، دور کی، کمزور مسجدیں خاص طور سے، ان کے اندر اعمال دعوت کو قائم کرنا مقصود اور مطلوب، جس کے اندر 4 بنیادی اعمال ہیں. اس میں مساجد کی حاضری ہے اور اس کے اندر کارگزاریاں ہیں، اور اس کے اندر کارگزاریوں کی روشنی میں عزائم کی مجلس ہے، اور اس کے بعد حیات الصحابہ. ابھی کارگزاری میں معلوم ہوا کہ حیات الصحابہ تو 100 جگہ ہے، ماہانہ جوڑ 100 جگہ اور حیات الصحابہ 60 جگہ، 70 جگہ، 80 جگہ. کہیں علماء ہی نہیں. اگر علماء ہیں تو دور ہیں، پہنچ نہیں پا رہے. نہیں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دور بھی علماء کرام ہوں لیکن انہیں اہتمام کے ساتھ ترغیب دینا. از خود علماء پہنچے اور ہماری بھی ذمہ داری علماء کرام کو دور سے حیات الصحابہ کے لیے لانے کی فکر کرے. ایک سال والے 2 3 جگہ حیات الصحابہ پڑھے. اور اس کے اندر جتنی کمزور مساجدیں، ان تمام کمزور مساجد کو مضبوط مساجد کے حوالے کر. اگر کسی مسجد نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی انہیں ترغیب دیں، اور اگر ان کے اندر استعداد ہی نہیں ہے کمزور مساجد کے کام کو اٹھانے اور جمانے کی، تو آپ امانت داری سے عرض بھی کر دیں اور دوسری مسجد وار جماعتیں اسے اپنی ذمہ داری پہ لیں. ماہانہ جوڑ ہمارے کام کے پختہ کرنے کا اہم ترین عنوان. دوسرے گشتوں کے ذریعے اور ماہانہ جوڑوں کے ذریعے ہم نے ذمہ داری لے لی ہے. اب دوسرے گشتوں کے ذریعے ان مسجدوں میں جا کے ہم کام کو اٹھانے کی کوشش کریں، اہتمام کے ساتھ جا کے محنت کی جائے، اور وہاں جو عزائم ان لوگوں نے کیے کمزور مسجد کے ساتھیوں نے اسے بھی مکمل کرنے کی یہ مسجد وار جماعت بھی کر. ساتھی کہتے ہیں 8 گھنٹے کیا کرو. اگر آپ کی مسجد کا کام اتنا عمدہ ہے کہ آپ نے 4 گھنٹے میں اپنی مسجد کے تقاضے پورا کر لیے، تو آپ باقی 4 گھنٹے کمزور مسجدوں کو دینے کا اہتمام کریں. ہمارے ساتھیوں کے تصور میں بھی نہیں، وہم و گمان میں بھی نہیں کہ اپنی مسجد سے ہٹ کر بھی کسی اور مسجد کو روزانہ 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 2 گھنٹے میں دینے چاہیے. یہ بات آپ اگر اپنی مسجد کے ساتھ دوسری کمزور مسجدوں کو اپنی ذمہ داری میں لے چکے ہیں تو آپ کے لیے تو یقیناً یہ 8 گھنٹے ناکافی. آپ کے یقیناً مہینے کے 3 دن سیر روزہ ناکافی ہو جائے گی. آپ کو یقیناً آپ کو 2 مرتبہ مہینے کے لگانے پڑیں گے سیر روزہ. 8 گھنٹے آپ کے لیے ناکافی ہو جائے گی. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اب میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جو باتیں بتائی گئی، عرض کی گئی، یہ امانت ہے. انشاءاللہ اس پر اپنی ذات سے عمل کر. اصل بنیادی مقصد یہاں پر جمع ہونے کا اصل یہی کہ ہمارے اعمال کے اندر جو کمی کمزوری ہے اس کا جائزہ لیا جائے، اور پھر آئندہ کے لیے ہم عزائم کر کے یہاں سے جاویں کہ انشاءاللہ آئندہ آمد کے موقع پر یہ تمام چیزوں کے اعتبار سے ہم پختہ اور مستحکم ہو کر کے واپس آئیں. دوسروں صوبوں کے لیے نمونہ بنے، اپنے دوسرے صوبوں کے تقاضے پورا ہونے کا ہمارا یہ صوبہ ذریعہ بنے. حتیٰ کہ ملکوں سے تقاضے آ جائیں تو ان ملکوں کے تقاضے پورا ہونے کا یہ صوبہ ذریعہ بننا چاہیے. کریں گے بھائی اس کی فکر انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سارا مجمع ایسے ہی بیٹھا رہے بھائی، سارا مجمع ایسے ہی بیٹھا رہے بھائی. بیٹھ جائے.